اوور ویو آف فوٹوشاپ۔ آج کی سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ فوٹوشاپ کے اندر کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں اور فوٹوشاپ کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں جنہیں ہمیں جاننا یا سیکھنا ضروری اور اہم ہے۔ چلیے اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فوٹوشاپ کے کون کون سے پارٹس ہیں اور اسے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے ہمارے لیے مفید ہے۔ باقی تمام اپلیکیشنز کی طرح فوٹوشاپ کا بھی ایک ٹاپ پہ مینیو بار ہے جس میں سے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ایک نیا آرٹ بورڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر ملٹیپل لیئرز ایڈ کر سکتے ہیں، ان کے اندر کلرنگ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ شیپس بنا سکتے ہیں، امیجز کو ایڈ کر سکتے ہیں، امیجز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایفیکٹس لگا سکتے ہیں، فلٹرز لگا سکتے ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کلرنگ کر سکتے ہیں، کلر بیلنس کر سکتے ہیں اور بہت سارے کام اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارا کمپلیٹ فوٹوشاپ کا کورس چل رہا ہے، مگر ابھی کے لیے ہم ڈسکس کریں گے کہ فوٹوشاپ کے اوپر جو ہم آرٹ بورڈ کریٹ کرتے ہیں اس کا پرپز کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شارٹ کیز جانتے ہیں تو کنٹرول N سے آپ ایک نیا آرٹ بورڈ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور آپ سیم اسی آرٹ بورڈ کو اگر آپ شارٹ کیز نہیں جانتے فائل کے مینیو پہ کلک کریں اور نیو کے اوپر کلک کریں، اس طرح سے آپ کے پاس نیو آرٹ بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ آرٹ بورڈ کریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک بلینک لیئر آ جائے گی جس کے اوپر آپ ملٹیپل شیپس بنا سکتے ہیں، امیجز کو ایڈ کروا سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ کو ڈفرینٹ فونٹس دے کے، اسٹائل دے کے ایک بیوٹیفل ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک آرٹ بورڈ اویلیبل ہے، اس آرٹ بورڈ کے اوپر ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ یہاں پہ ہم ڈفرینٹ شیپس کو ایڈ کرتے ہوئے ہم ڈیزائن کو کریٹ کر سکتے ہیں، ڈیزائن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے یوزفل ہوں گے یا پھر جو ہم چاہ رہے ہوں گے۔ ہم ساری کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں گے ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ہم کیسے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آرٹ بورڈ ہے ہمارے پاس، ہم جسٹ اس آرٹ بورڈ کے اندر ہی ساری فنکشنالٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ فوٹوشاپ میں ٹولز اور ان کا استعمال، ایک ایک ٹولز کو ہم ڈیٹیل میں چیک کریں گے کہ اس کا پرپز کیا ہے، اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں، اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کوئی بھی سافٹ ویئر یا کوئی بھی اپلیکیشن ہو، اس میں ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے ہمیں اس کے ٹولز اور ٹیکنیکس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی فوٹوشاپ میں بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنا کوئی بھی کمرشل، کوئی بھی ڈیزائن، پوسٹر، کوئی بھی چیز آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ موسٹلی لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس امیجز ہیں، پرسنل فوٹو ہیں، ان کے اوپر کلرنگ کرنے کے لیے، ان کی کلر بیلنس کرنے کے لیے یا ان کو ایک اچھی لک دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر فوٹوشاپ کو اس سے کئی گنا زیادہ چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ پرانی جو ایکسپائر پکچرز ہیں جن کے اوپر بہت ساری رف ہو گئی ہیں، ان کو سکین کر کے آپ ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ امیجز کو استعمال کرتے ہوئے پبلسٹی ایڈز بنا سکتے ہیں، کنٹینٹ کو اس طرح سے کریٹیو ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ اٹریکٹیو، کیچی ہو اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ اس کو سوشل میڈیا اور اپنی ویب سائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کام آج سے پہلے بھی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جو میجر آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس طرح کے ریسورسز کو ہائر کرتی ہیں جو ان کے لیے ڈیزائن اور پوسٹرز ڈیزائن کریں اور وہ اپنے سوشل میڈیا اور پیجز کے اوپر پبلش کریں۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ پاکستان میں کتنی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ویب سائٹس چلاتی ہیں۔ اگر یہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے تو آبویسلی ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے ان کی ویب سائٹس کے آنرز یا جو ان کے مالکان ہیں وہ خود ہرگز ایسا کام نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے یا تو پارٹ ٹائم لوگوں کو ہائر کیا ہے یا پھر فری لانسر سے ہی کام کروا رہے ہیں یا فل ٹائم امپلائیز رکھے ہیں جو ان کے بہاف پہ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ
डिज़ाइंस रेडी करते हैं। तो अगर ये आप फोटोशॉप की स्किल सीख लेंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेल रिप्यूटेड है और जो अपना सोशल मीडिया और वेबसाइट मेंटेन करती है, आप उसके लिए काम कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल किसी भी दुनिया के कंपनी के लिए या किसी भी ऑनर के लिए आप काम कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे पास जो टूल्स का सेक्शन है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो समटाइम्स हमारे पास जो लेफ़्ट बार पे ये जो टूल्स अवेलेबल हैं ये अपीयर्स नहीं होते। अगर ये अपीयर नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट या किसी भी वजह से, तो आपने सिंपली ये करना है कि अपने टॉप के मेन्यू से विंडोज़ के बटन पे क्लिक करना और यहाँ से टूल्स को आपने चेक कर देना है। अभी जैसे कि हमारे पास टूल्स डिसअपीयर हो गए क्योंकि मैंने उनको टूल्स को अनचेक किया विंडोज़ में से ही जाके। अगर आप ये टूल्स के सेक्शन में फिर जाएंगे और दोबारा से टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला सेक्शन वापस आ जाएगा। अब इसके पास आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको इस तरह से एक ही ऊपर टॉप की सेटिंग रख लें या फिर आप इनको इस तरह से रख लें कि ओपनली सारी जगहों पे नज़र आएँ। ये सेटिंग आप पे है, आपको जो भी सूट करती है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉप से हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आपके पास आता है सिलेक्शन टूल, जिसे आप शॉर्ट कीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मूव टूल या सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन ऑफ लेयर्स कहते हैं और इसको आप बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। वी से आप इसको पिक कर सकते हैं या इसके ऊपर जाके आप क्लिक करें तो ये आपका सिलेक्ट हो जाता है टूल। जो भी चीज़ें आपने लेयर के ऊपर बनाई होती हैं आप इससे उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं। इसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम उनकी सिलेक्शन भी कर सकें और ये चेक कर सकें। तो हम इसके नेक्स्ट वाला जो हमारे पास टूल है मार्की, और इसे एम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने एम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आके सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक आप सर्कल ले सकते हैं और एक आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो राइट नाउ हमने सर्कल लिया, हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। इस सर्कल के अंदर हम कोई भी कलर ऐड कर लेते हैं और एक और कोई सर्कल बना लेते हैं ताकि हम इसको चेक कर सकें यहाँ पे कि हमने जो बात की थी सिलेक्शन वाले टूल की हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो टूल अवेलेबल हैं, दो कलर अवेलेबल हैं, एक रेड कलर है और एक ये दूसरा कलर हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम ब्लैक रख लेते हैं, ब्लैक कलर अवेलेबल है। अब हमें इनमें से किसी भी एक को, जो भी सर्कल है हमारे पास, उसको सिलेक्ट करना है और उसको कहीं भी दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो ये पहले वाला जो टूल हमने वी के साथ सिलेक्शन की थी उसके साथ इसको सिलेक्ट करके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। ये इसकी यूटिलाइजेशन है और इससे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो हमने सर्कल या रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने टूल देख लिए कि हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं और किस तरह से इनको मूवमेंट करवा सकते हैं जहाँ पे हमें सिलेक्शन चाहिए हो। लेकिन इसके बाद कुछ हमें कस्टमाइज इस तरह के डिज़ाइंस बनाने होते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी लाइंस ड्रा करनी होती हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनकी सिलेक्शन लेनी होती है, माइट भी उनको रिमूव करने के लिए या उनको ऐड करने के लिए। हम आने वाले जो सेशंस हैं उनमें इनको डिटेल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे कि इमेजेस को जब हम क्रॉपिंग कर रहे होते हैं या फिर प्रोफेशनली कोई उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हम इनको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपके पास एजेस सिलेक्शन के लिए। आपने एजेस को अगर सिलेक्ट करना है तो आप इनमें से किसी भी टूल को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और जिस तरह से आप इसको ड्रा करेंगे ये आपको वहाँ पे मूवमेंट करवाता रहेगा। स्टार्ट में इसके ऊपर आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि ये आपकी जो भी आप इसके ऊपर स्ट्रोक दे रहे हैं जो भी आप स्ट्रोक दे रहे होंगे उसी की बेस पे आपकी इमेज बनाएगा या उस एरिया को सिलेक्ट करेगा। लेकिन जो ही टाइम के साथ साथ आप इसके अंदर महारत भी हासिल करेंगे और आपके पास स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाएंगी कि आप इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। अभी के लिए आपने बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसका पर्पस क्या और ये करता क्या है।
ان کی امپلیمنٹیشن، ان کو کہاں پہ کون سے ٹول کو یوز کرنا ہے اور ایک ٹول کی بجائے دوسرے ٹول کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہم جب آگے ڈیٹیل اپنے گرافکس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے، امیجز کو ٹریٹ کر رہے ہوں گے، تو ون بائی ون ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے میجک ٹول۔ میجک ٹول بیسکلی آپ کے لیے سلیکشن کرتا ہے، جہاں پہ بہت ہی مشکل سلیکشن ہوتی ہے اسپیشلی امیجز کے اندر، تو وہاں پہ آپ میجک ٹول کا یوز کرتے ہوئے سلیکشن لے سکتے ہیں۔ یہ اسپیسیفک ان ایریاز کو سلیکٹ کرتا ہے جس طرح کے کلرڈ ہیں۔ سپوز آپ کے پاس ایک، ہم یہاں پہ ایک سرکل بناتے ہیں اور اس کے اوپر پہلے بلیک کلر دے دیا، اس کے بعد اسی کے اوپر ہم نے ریڈ کلر دے دیا، اور ان دونوں لیئرز کو ہم مرج کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں جو سلیکشن چاہیے صرف بلیک کلر کی چاہیے یا پھر ریڈ کلر کی چاہیے، تو ہمیں ایک ہی کلر کی سلیکشن دے دے گا۔ تو میجک ٹول کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اسپیسیفک سلیکشن کر لیتا ہے، جہاں پہ آپ کو سنگل کلر کی کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہو تو آپ کو ملٹیپل ٹائمز جا کے اس کو سلیکٹ نہ کرنا پڑے، یہ بہت زیادہ کسٹمائزیشن نہ کرنی پڑے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کراپنگ ٹول۔ کراپنگ میں سے آپ کسی بھی امیج کو جو بھی جتنا اس کا ایریا آپ سلیکٹ کر کے آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہو وہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ اگر امیجز آپ کے پاس زیادہ ہیں یا کوئی بڑی امیج ہے اور اس میں سے کچھ ایریا آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کراپ کر کے بھی باقی ایریا کو ریموو کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی سلیکشن لے کے بھی اس کو کہیں بھی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے آئی ڈراپ ٹول۔ اس سے آپ کلر پک کر رہے ہوتے ہیں، بیسکلی آپ کو کسی ملٹیپل جگہوں پہ کلرز اٹھانے ہیں یا کوئی بھی کلر رکھنا ہے۔ سپوز ہم یہاں پہ جو کلر ہے وائٹ کلر رکھ لیتے ہیں اور کلر پکر سے جا کے ریڈ کلر لے لیتے ہیں، تو یہ کلر پکر نے اب ریڈ کلر لے لیا۔ ہمیں اگر نیکسٹ کہیں پہ بھی ہم اس کلر کو فل کریں گے تو یہ ہمیں ریڈ کلر ہی اس کے اندر فل کروائے گا۔ جب ہم بروشر ڈیزائن، پوسٹر ڈیزائن یا کوئی اس طرح کی کمرشلز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کلر اسکیم کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے کچھ اسپیسیفک کلرز ہوتے ہیں جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، جو ان کے لوگو کا پارٹ ہوتا ہے، تو آپ کلر اسکیم وہی یوز کرتے ہیں جو ان کی آئیڈینٹی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کلر اٹھا کے بلو، گرین، یلو، ریڈ کوئی بھی کلر اٹھا کے یوز کر رہے ہوں۔ اس پرپز کے لیے آپ کلر پکر کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بہت بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیچ ٹول آتا ہے۔ یہ بھی اگر آپ کسی امیج کے اوپر، آپ کے اوپر کوئی ایشوز آ رہے ہیں، آپ کی کوئی امیج ہے، کوئی آپ کے دانے ہیں کسی کے فیس پہ یا کوئی ایسی چیز آ گئی جس کو آپ ریموو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس پیچ ٹول کے ذریعے اس اسپیسیفک ایریا کی سلیکشن لے کے اس کے اوپر پیچز لگا سکتے ہیں۔ اس کی امپلیمنٹیشن ہم ڈیٹیل میں چیک کر رہے ہوں گے آنے والے سیشنز میں، ابھی کے لیے آپ کے یہ اتنا ہی جاننا کافی ہے۔ اس کے بعد برشز آتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپ کے برشز ہیں، جس میں پینسل برش ہے، کلر برش ہے، برش ٹول ہیں، اور ان کو مکسر کر کے آپ بہت سارے ڈفرینٹ ٹولز بنا سکتے ہیں یا برشز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ جو اس کے بعد کام کے لیے ہمارے ٹولز ہیں، ہم صرف انہی کی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے پاس پینٹ ہے جس کے اوپر سے آپ کلر فل کرتے ہیں۔ اس کے بعد بلرز ہیں، آپ کلر کو، امیجز کو بلر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹیکسٹ کا ٹول ہے جس کو شفٹ ڈائریکٹلی ٹی پریس کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پین ٹول ہے، اس کے اندر آپ پین ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کسٹمائزڈ ڈیزائنز بنا سکتے ہیں، سلیکشن لے سکتے ہیں اور ان کی سلیکشن کی بیس پہ چیزوں کو ریموو کر سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں۔ پاتھ سلیکشن ٹول ہے، جو جس بھی چیز کو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں آپ اس ایریا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ریکٹینگل ہے، ریکٹینگل سے بھی آپ ملٹیپل چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو جو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیں یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیں تو ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کلرز کی سلیکشن کا، جو آپ کلرز پک کر سکتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ کے لیے یا آؤٹر کے لیے اور ایک فرنٹ کے لیے جہاں پہ آپ کلر آپ فل کرنا چاہیں۔ ساتھ میں ہی ساتھ آپ اس کلر کے جو کوڈ سے بھی کلرز بنا سکتے ہیں اس کے اوپر، اور ان کوڈز کو آپ کاپی کر کے کہیں پہ بھی کوڈ میں امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ اپنے CSS میں یا پھر آپ اپنے HTML کوڈ کے اندر بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائنامکلی پیرامیٹرائز کرنا چاہیں کسی پروگرامنگ لینگویجز میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔
آج ہم نے بیسک ٹولز کا جو سیکشن تھا اس کو ہم کس طرح سے اگر ہائڈ ہو جائے تو واپس لے کے آ سکتے ہیں، اور اگر ہائڈ کرنا چاہیں تو کیسے ہائڈ کر سکتے ہیں، اور ون بائی ون ٹولز کے بارے میں بیسک جانکاری حاصل کی کہ ہم یہ ٹولز بیسکلی کرتے کیا کیا ہیں۔ ان کو ڈیٹیل میں ہم آنے والے سیشنز میں دیکھیں گے، ایک ایک ٹول کو استعمال کریں گے، اور بہت ساری ڈیٹیلز میں ہم ڈیزائنز بنا رہے ہوں گے، ہم ان کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوں گے، ہم بیسک لیول سے لے کے کارپوریٹ لیول تک کی ڈیزائننگ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل اور بہترین ڈیزائنر بنیں تو اس کورس کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کورس میں ہم وہ تمام چیزیں شیئر کرنے والے ہیں جو ایک کارپوریٹ کو یا کسی بڑے بزنس کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، یا فری لانسنگ میں آن لائن لوگوں کو آپ کی سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ امیجز ایڈٹ سے لے کے پروفیشنل بروشرز، پوسٹرز اور فریم ڈیزائن تک کا کام ہم سیکھ رہے ہوں گے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم انہی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بیسک سا پوسٹر بنائیں گے اور پھر اس کو ہم ایڈوانس کرتے جائیں گے۔ بیسک ڈیزائن ان فوٹوشاپ۔ آج کی سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ فوٹوشاپ میں بیسک ڈیزائن کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ آپ بہت سارے ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے یا اپنا کسٹمائز بیسک ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم ساری ڈیٹیل دیکھیں گے، آپ ٹیکسٹ کو ایڈ کرتے ہوئے، امیجز کو ایڈ کرتے ہوئے اپنا پرفیکٹلی نائس سوشل میڈیا کے لیے یا ویب سائٹ کے لیے بیسک ڈیزائن کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اسکرین پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ڈیزائن کو کیسے ڈیزائن کر رہے ہوں گے۔ ہم نے یہ بیسک ڈیٹیل دیکھ لی تھی کہ ہم اپنے پیج کا سیٹ اپ کیسے کریں گے۔ آج اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھیں تو آپ فوٹوشاپ کے فائل مینیو پہ جائیں، نیو پہ کلک کریں اور آپ کے پاس نیا ڈیزائن کریٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ شارٹ کمانڈ سے کرنا چاہتے ہیں، میک پہ ہیں تو کمانڈ این کے ساتھ کمانڈ این پریس کریں، انٹر کریں تو آپ کے پاس نیا ڈیزائن آ جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر آپ ونڈو کے یوزر ہیں تو کنٹرول این کریں، آپ کے پاس نیا ڈیزائن آ جائے گا۔ اب ہم ایک نئے بالکل بلینک پیج پہ آ گئے اور اس کے اوپر ہمیں اپنا ڈیزائن کریٹ کرنا ہے، وہ بھی ہم اپنے موبائل ڈیوائسز کے لیے نائس سا ڈیزائن کریٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم موبائل کے لیے فوٹوشاپ کے اوپر کیسے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بلینک سکرین ہے اور اس کے اوپر ہم نے اب اپنا ایڈ کرنا ہے موبائل کے سائز کا ڈیزائن۔ اور موبائل کے سائز کے ڈیزائن کے لیے آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں کہ موبائل کی سکرین کا سائز کیا ہے، یا پھر کنٹرول این کریں اور یہاں سے آپ آ کے موبائل ڈیوائسز میں آپ اپنے سائزز ڈفرینٹ دیکھ لیں، جو کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سائزز اویلیبل ہیں، ان میں سے کسی بھی سائز کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ اپنا سائز کا اتنا ڈبہ بنا لیں، یا پھر کوئی بھی چیز گائیڈ لائنز رکھ لیں تاکہ آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہوں بعد میں۔ اب ہمارے پاس یہ بیسک سا ڈیزائن آ گیا ہے جس کے اوپر اب ہم نے کچھ کنٹینٹ اور کچھ امیجز کی سیٹنگ کرنی ہے۔ امیجز کے لیے ہم کہیں سے بھی کسی تھرڈ پارٹی سے امیجز کو لے آتے ہیں تاکہ ہم اپنی امیجز کو یہاں پہ یوٹیلائز کر سکیں۔ ہمارے پاس یہ ڈیزائن اویلیبل ہے، ہم اسی ڈیزائن کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ لے کے آئیں، امپورٹ کر کے لے کے آئیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں۔ سمپلی آپ نے کام یہ کرنا ہے، جہاں پہ بھی آپ کے پاس امیج پڑی ہے آپ اس کو جائیں، کاپی کریں اور لا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں جو بھی آپ کے پاس ہے۔ اس کے اوپر ہم نے سلیکشن کی، چونکہ ہم فوٹوشاپ کے اندر سے ہی اس ڈیزائن کو کاپی کر رہے ہیں، کاپی کیا اور اس کو لا کے امیج کاپی اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا۔ اب یہ ہمارے موبائل کے سائز سے کچھ بڑا ہے اور کچھ ایریا کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، تو اس لیے ہم نے جیسے ہم نے پہلے ٹولز میں دیکھا تھا کہ ہم اس کی سلیکشن لیں گے، وی کمانڈ پریس کی، ہم نے سلیکشن ٹول آ گیا اور اب اس کو ہم جتنا چاہیں گے اتنا چھوٹا کر لیں گے، ایڈجسٹ کر دیا موبائل کے مطابق اور یہاں پہ اس کو ایڈ کروا دیا۔ یہ کام ہمارا پرفیکٹلی ہو گیا اور یہ ہمارے لیے بہترین ہو گیا۔ ہم اس طرح کی کسی بھی امیج کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے کنٹینٹ کو ایڈ کرنا ہے، جو کہ ہم ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیفٹ مینیو پہ جائیں، یہاں پہ ٹیکسٹ پہ جائیں یا پھر آپ ٹی پریس کریں اور آپ کے پاس ٹیکسٹ اویلیبل ہو جائے گا۔ اب ٹیکسٹ لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ بلیک کلر میں آ رہا ہے اور بلیک کلر کے اوپر آپ بلیک کلر کو یوز نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹیکسٹ کا کلر فوٹوشاپ میں کیسے چینج کرنا ہے۔ ٹیکسٹ کے کلر کو چینج کرنے کے لیے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں، ٹیکسٹ کے اندر کلک کریں، کنٹرول اے کریں اور یہ ٹاپ مینیو بار میں آپ اس ونڈو کو اوپن کریں اور یہاں سے جو بھی ٹیکسٹ آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کلر، وہ کلر یہاں سے مینولی سلیکٹ کر لیں
آپ کو اگر کلر کوڈز آتے ہیں تو کلر کوڈ سے اس کو ایڈٹ کر لیں، یا پھر آپ کلر لائبریریز میں سے جا کے اس کو اس کی سلیکشن کر لیں. بہت ہی سمپل سا پروسیس ہے. اس کے بعد آپ ونڈو کنٹرول ٹی کریں، اس کو جتنا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یا بڑا کرنا چاہتے ہیں اسے ایسے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں. اور اگر اسپیسیفک اس کا فونٹ سائز دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جائیں، فونٹ سائز کی سلیکشن کریں اور فونٹ سائز اس کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں. تو موسٹلی جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ ٹائم میں ڈفرینٹ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے ویسے ہی اس کو امپلیمنٹ کر لینا ہے. اس کے اندر کنٹینٹ لکھ لیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول جے کریں، آپ کے پاس ڈپلیکیٹ کاپی آ گئی اس کی شارٹ کی ہے. آپ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے کنٹینٹ کے اوپر ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول جے کر کے بھی ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں. فوٹوشاپ فرسٹ ڈیزائن، اس کے اوپر بھی کنٹرول ٹی کریں گے. اگر اس کو ہم نے چھوٹا کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے وہ ہم ڈیزائن کر لیں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کنٹینٹ یہ فرسٹ ڈیزائن بنایا اس کی بیک گراؤنڈ پہ ہم کوئی کلر دیں تاکہ اس سے سپریٹ بھی لگے اور نائس بھی لگے. یہ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ لیئرز دیکھ رہے ہوں تو اگر میں اس کے اوپر کوئی بھی لیئر کریٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں جو کلر ہے کلر پینٹ دیتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر یہ اوور رائڈ کروا دیتا ہے، مجھے ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا. تو اب کسی بھی کنٹینٹ کے اوپر کوئی لیئر آ جاتی ہے یا وہ بیک گراؤنڈ کلر ہے، کوئی امیج ہے، تو اس کو چینج کیسے کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے. رائٹ سائڈ پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک لیئرز کا سیکشن ہے جس کے اندر ملٹیپل لیئرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. بیک گراؤنڈ، یہ اس کے اوپر کنٹینٹ، یہ اس کے اوپر فرسٹ ڈیزائن، اور یہ جو لیئر ہم نے ابھی ایڈ کیا یہ والی لیئر. یہ لیئرز یہاں پہ اس کے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور یا ان کے اوپر کوئی ڈفرینٹ ایکشنز لے سکتے ہیں. تو رائٹ ناؤ جو ہمارے نے کام کیا، ہم نے ایک نئی لیئر ایڈ کی، اس لیئر کے اوپر ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ کلر ایڈ کیا اور اس بیک گراؤنڈ کلر کو ہم اپنے کنٹینٹ کی بیک سائڈ پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے آپ جسٹ اس لیئر کو ہولڈ کریں گے اور اس کو ڈراپ کر کے اس کے نیچے پھینک دیں گے. دیکھیے بہت ہی آسان پروسیس تھا. اب آپ اپنے کنٹینٹ کو جو کہ آپ کے پاس کنٹینٹ ہے اس کی سلیکشن کر لیں گے اور جس طرح سے آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈجسٹ کر لیں گے. کنٹینٹ کو سلیکٹ کیجئے، آپ جو بھی کلر رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جو بھی بیک گراؤنڈ پہ کلر رکھا ہے اسی کے مطابق آپ اپنا فونٹ کا کلر استعمال کریں گے تاکہ آپ کو وہ نائسلی پریزنٹ بھی ہو. فوٹوشاپ فرسٹ ڈیزائن، فری فوٹوشاپ. اب فری والے کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کی بیک گراؤنڈ پہ ہم کوئی بھی کنٹینٹ یا کوئی بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خوبصورت بھی لگے، اچھا بھی لگے اور اٹریکٹیو بھی لگے. اگر ہم لیئر کو پھر ویسے ہی ایڈ کرتے اور اس کے ٹاپ پہ ایڈ کرتے اور اس کے اوپر ہم بیک گراؤنڈ لگاتے، ایک سین تو یہ تھا ہم اس بیک گراؤنڈ کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے، یا پھر ہم یہاں پہ نیچے سے سلیکشن کرتے اور یہاں پہ لیئر ایڈ کرتے تو یہ لیئر بائی ڈیفالٹ اس سے نیچے ایڈ ہوئی ہے. دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے مناسب لگے آپ اس طرح سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. لرن آن لائن یہ ہم نے کریٹ کر لیا، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہم نے ابھی جو ڈیزائن کریٹ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کو پھر نیچے کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو کچھ ڈیزائن بنا سکیں، اس کی کوئی لک نکال سکیں یا پھر جو ہمیں اٹریکٹیو سا بھی لگے. لرن آن لائن کو تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آن لائن کے بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم کوئی کلر دے دیتے ہیں. اور اس بار ہم یہی کام کرتے ہیں کہ نیچے جا کے اس کی سلیکشن کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ کلر دے دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس ڈیزائن ریڈی ہو گیا. فوٹوشاپ فرسٹ ڈیزائن، فری فوٹوشاپ لرن آن لائن. بیک سب سے باٹم پہ ہم نے امیج بھی ایڈ کر دی. اب ہم نے نائس سا اپنا لوگو ایڈ کرنا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ یہ کیسے ایڈ کریں گے. آپ کے پاس کہیں پہ بھی امیج پڑی ہو یا پھر آپ کہیں سے بھی اٹھا کے اس کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ پہ وائٹ کلر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے وائٹ کلر کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ کے اس کلر کو ریموو کر دیں، یا پھر ہم یہ سارے ایریا کو سلیکٹ کریں جتنا بھی ایریا ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اور اس سے نیچے آ کے اس کے اوپر ہم وائٹ کلر ایڈ کر دیں تاکہ جو اس کی سائڈز پہ کلر تھا وہ بھی ویسا ہی ہو جائے اور وہ برا نہ لگے. یہ تھا کمپلیٹ ٹاسک جس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا اپنے لیے نائس سا ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. اب ایک ایک ٹول کو ہم ڈیٹیلز میں دیکھیں گے کہ ہم اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ کے بینرز بنا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی امیجز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، یا کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے بیسک نالج کے لیے آج کا یہ سیشن تھا.
تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو آپ آسانی سے فوٹوشاپ یا کوئی بھی ڈیزائننگ ٹول سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فوٹوشاپ آ گیا تو آپ کسی بھی ڈیزائننگ ٹول کو، وہ چاہے ایلسٹریٹر ہو، وہ چاہے کورل ڈرا ہو، ان ڈیزائن ہو، کوئی آن لائن پلیٹ فارم کینوا یا کوئی بھی ٹول ہو، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کے سب ٹولز کی بیسک سیم ہیں۔ کچھ کمانڈز چینج ہوتی ہیں یا پھر کچھ اسٹرکچر اس کا چینج ہوتا ہے، مگر باقی فنکشنالٹی سیم ہوتی ہیں۔ فوٹوشاپ کوئی چھوٹا موٹا ٹول نہیں ہے، اگر آپ اسے پراپرلی سیکھ جاتے ہیں تو آپ $1000 کی اسائنمنٹس آن لائن کیپچر کر سکتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے اپنے لیے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے بے شمار ڈیزائنز، بہت سارے پلیٹ فارمز جہاں سے آپ فری ڈیزائنز اٹھا سکتے ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں اور وہ کاپی رائٹ کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ کون سی ویب سائٹ سے یا کون سے پلیٹ فارم سے یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ آن لائن جابز یا آن لائن ٹاسک تلاش کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک جو بھی مینیو کے اندر ٹولز اویلیبل ہیں، جو اس کے اوپر افیکٹس ہیں، جو اس کے اوپر 3D کا کام ہوتا ہے، جو اس کے اوپر آپ اینیمیشنز بنا سکتے ہیں، جو اس کے اوپر آپ پوسٹرز، بینرز اور ڈفرینٹ چیزیں بنا سکتے ہیں، ان کو 1 بائی 1 ہم بنا بھی رہے ہوں گے اور ایک ایک ٹول کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگے تو ہمیں ایک پہاڑ سا محسوس ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے، یا لوگوں سے گائیڈ لائنز لے رہے ہوتے ہیں تو لوگ اسے ایک پہاڑ کی مانند بتاتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی اگزامپل لیں تو ہم جب بہت ساری چھوٹی کلاسز میں تھے تو ہمارے سینئر جو ہم سے 1 یا 2 سٹیپس آگے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ نیکسٹ کلاس بہت مشکل ہے، جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ایوریج ہے، یہ ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن اس سے آگے بہت مشکل ہے۔ لیکن جو ہم نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تو اینڈ تک ہمیں پتا چلا کہ وہ ساری تو صرف ایک باتیں ہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی اس میں مشکل نہیں تھا۔ اور اگر آج ہم دوبارہ سے وہی کلاسز دوبارہ سے کرنا چاہیں تو ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لائف میں جب آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے ایکسپرٹس ملتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام تو ناممکن ہے، آج سے 10 سال پہلے کر لیا ہوتا تو شاید آپ کر لیتے، لیکن آج کے دور میں یہ کام کرنا مشکل ہے اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ویز بھی ملتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی اس فیلڈ کے ملتے ہیں، آپ کی اسکل بھی امپروو ہوتی ہے، کہیں پہ آپ گرتے ہیں، کہیں پہ آپ اٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کام کرنا، وہ چاہے جتنا مشکل بھی کام کیوں نہ ہو، آپ کے لیے گیم بن جاتا ہے، آپ کی روٹین بن جاتی ہے، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کام مشکل ہے۔ اور یہاں پہ جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں آپ ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ آج سے ہی کوشش کیجئے کہ جو بھی کام آپ شروع کرنے لگے ہیں اس کے اندر موٹیویٹڈ ہو کے روٹین کی بیس پہ اپنے آپ کو امپروو کریں اور اس کام کو کرتے چلے جائیں۔ بہت کم سمے لگے گا، بہت کم وقت لگے گا کہ آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ ایکسپرٹ ہوں گے، لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ اس کام کو پرفیکٹلی کر رہے ہوں گے۔ ڈاکیومنٹ سیٹ اپ ان فوٹوشاپ۔ جب آپ فوٹوشاپ کو انسٹال کر لیتے ہیں تو سب سے اہم اور سب سے جو فرسٹ پہ آپ کے پاس مرحلہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی ساری ڈیزائننگ، جہاں پہ آپ کی ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے اس ڈیزائن کا سائز۔ اگر آپ ویب سائٹ کے لیے کوئی بینر ڈیزائن کر رہے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا کے لیے کوئی پوسٹر یا پوسٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، یا پرنٹنگ کے لیے کوئی پوسٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، تو جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ اس کا ڈیزائن کیا رکھیں گے، اس کا سیٹ اپ کیا کریں گے، اس کی سیٹنگز کیا کریں گے۔ آج کے سیشن میں ہم جانیں گے کہ ہم فوٹوشاپ کے اندر جو بھی اپنا ڈاکیومنٹ بنانے جا رہے ہیں، جو بھی اپنا ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں، اس کا سیٹ اپ کیسے کریں گے۔ بہت ہی ایزی پروسیس ہے، آپ بیسک سی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں تو آپ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور پری ڈیزائن یہاں پہ بہت سارے ٹیمپلیٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن آتا ہے، جب آپ فائل کے مینیو سے جا کے نیو پہ کلک کرتے ہیں یا پھر کنٹرول این پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہوتی ہے جس کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں۔ آپ فوٹو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس فوٹو کے لیے پری ڈیزائن کچھ ٹیمپلیٹس آ رہے ہیں،
جو روٹین میں موسٹلی کامنلی یوز کیے جاتے ہیں. آپ ان میں سے کسی کو بھی پک کرنا چاہیں. جو ڈیفالٹ سائز ہے 7/5 300 DPI کے ساتھ. جتنے بھی پرنٹنگ کے لیے فوٹو یوز ہوتے ہیں وہ 300 PPIs پہ ہیں. بائی ڈیفالٹ اس کی جو وڈتھ ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ انچز میں ہے. آپ اس کو پکسلز میں یا جس میں بھی کنورٹ کر کے دیکھنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. سینٹی میٹرز، ملی میٹرز، پوائنٹس اور باقی جو بھی ڈیٹیلز اس کے اندر فوٹو شاپ میں بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی پیج کا سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں یا تو پری سیٹ فوٹو میں سے فوٹو کے لیے کوئی بھی سائز لے لیں. جو سائز اویلیبل ہیں موسٹلی 7/5 3/2 6/4 7/5 10/8 2/3 4/6 5/7 اینڈ 8/10 آپ کے پاس سائزز اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو آپ لینڈسکیپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پورٹریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. جو کہ آپ کو سائز چاہیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد آپشن آتا پرنٹنگ کے لیے. جو فوٹو شاپ کے اندر بہت سارے ڈیزائنز کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کا پرپز ہوتا ہے کہ آپ نے اینڈ رزلٹ اس کا پرنٹ نکالنا. مائٹ بھی وہ آفیشیل پیپر ہو، مائٹ بھی کوئی پوسٹر ہو، بینر ہو یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جسے آپ پرنٹ کرنا چاہیں. بہت ساری نئی مشینز ایسی ہیں کہ جو RGB کلرز کو اٹینڈ کرتی ہیں یا پھر جن کے اندر سے RGB کلرز والی پرنٹنگ نکالی جا سکتی ہے. موسٹلی CYM کے کلر کو ہی یوز کیا جاتا ہے پرنٹنگ کے لیے. اور اگر آپ کے پاس سنگل کلر پرنٹر ہے تو آپ اس کے لیے گرے اسکیل بھی یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی پرنٹنگ کے اوپر آپ کی جو سیاہی ہے وہ بھی کم یوز ہوگی اور آپ کا پرنٹ بھی پرفیکٹ اور نائس سا نکلے گا. جب ہم پرنٹنگ کے لیے پیپر کا ڈیزائن کا سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے موسٹلی لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا پرنٹ کا پیج سلیکٹ کرنا ہے یا اس کا سائز کیا رکھنا ہے. وہ کوئی بھی ڈیزائن بنا لیتے ہیں اور جب پرنٹ نکالتے ہیں تو بہت سارے ان کو مسائل وہاں پہ درپیش ہوتے ہیں. تو اگر آپ آفیشیل پرپز کے لیے جو عام روٹین کی A4 سائز کے پیپرز نکلتے ہیں اگر ان کے لیے کوئی پرنٹنگ کا سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ A4 کے پیج کو وہاں سے سلیکٹ کر لیں. اور اگر آپ اس سے ڈفرینٹ پیج ہے یعنی کہ لیٹر کے سائز کا پیج ہے، کوئی ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں آفیشیل پرپز کے لیے جس کے اوپر آپ نے لیٹر ہیڈ پہ پرنٹنگ نکالنی ہے تو آپ لیٹر کے پیج تو لیٹر کو سلیکٹ کر لیں. اور اگر آپ نے اس سے بڑا سائز کا نکالنا ہے تو آپ لیگل سائز یا کوئی بھی جو آپ کی سلیکٹڈ سائز ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پہلے سے ہی پری سیٹس آرٹ اینڈ ایلسٹریشن کے لیے بھی دیے گئے ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ گریڈز بنے ہوتے ہیں. پوسٹر کا سائز دیا گیا ہے، پوسٹ کارڈ کا سائز دیا گیا ہے. 1080 اور 720 کے ڈفرینٹ سائزز بھی اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ویب کے لیے اگر آپ ویب سائٹ کے لیے کوئی چیز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس بینرز کے پری سیٹ سائز یہاں پہ اویلیبل ہیں جو کہ 72 DPI یا PPI کے ریزولیوشن کے ساتھ ہیں تاکہ آپ کی امیج کا سائز بہت کم ہو، لائٹ ویٹ امیج ہو اور جو ویب سائٹ پہ جلدی سے لوڈ بھی ہو. اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس موبائل کے آپشنز بھی ہیں اسی فوٹو شاپ کے اندر ہی جہاں سے آپ ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے موبائل کی سلیکشن لے سکتے ہیں. اگر آپ آئی فون کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اینڈرائڈ کے لیے کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ سائزز آپ کے پاس اویلیبل یہاں پہ ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس فلمز اینڈ ویڈیو کے لیے اگر آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈفرینٹ ریزولیشنز ہوتی ہیں. HDTV HDV HDV 1080 اور اس طرح کے ڈفرینٹ سائزز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جو بھی آپ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں آپ اس کا سائز دیکھ لیں اور اسی کے مطابق اس کو بھی آپ ڈیزائن کر لیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اگر آپ ہم بات کریں گے ہم موبائل کے لیے کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اوبویسلی ہمیں ڈفرینٹ سائز چاہیے ہوگا. اور اگر ہم بات کریں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پبلش کرنے کے لیے فیس بک کے ڈفرینٹ سائزز ہیں، یوٹیوب پہ ڈفرینٹ سائز ہے، ویمیو پہ اسی طرح اگر آپ کا کوئی کسٹمائز پینل ہے تو اس کا اپنا سائز ہوگا تو آپ نے اسی حساب سے سلیکشن کر لینی ہے. جو بھی آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح کا آپ سائز اس کا سلیکٹ کر لیں. پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈیزائن کی جو سلیکشن کر لی کہ ہم نے اس کا سائز کیا رکھنا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے نہ فوٹو نہ پرنٹ آرٹ اینڈ ایلسٹریشن ویب موبائل فلم اینڈ ویڈیوز میں سے تو آپ کسٹمائز اپنی وڈتھ اور ہائٹ رکھ کے بھی کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں، اوپن ہیں. آپ وڈتھ کو اور ہائٹ کو اپنی مرضی سے ایڈ کریں، اس کی ریزولیشن ایڈ کریں. اگر آپ ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر آپ نے ویب سائٹ کے لیے کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے یا سوشل میڈیا کے تو آپ اس کی ریزولیشن 72 DPI پہ رکھیں گے پر پکسل پر انچ. اور اگر آپ نے یہ پرنٹنگ پرپز کے لیے یوز کرنا تو آپ نے 300 یوز کریں گے یا 150 اینڈ اباؤ.
یہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کس کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے. کلر موڈ، اگر آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے تو آپ RGB کلر سلیکٹ کریں گے، اور اگر آپ نے اس کو پرنٹنگ پرپز کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ CMY کی کلر یوز کریں گے. بیک گراؤنڈ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ یوز کرنی ہے یا پھر خود سے کہیں سے بیک گراؤنڈ اس کے اوپر لے کے آنی ہے تو آپ بیک گراؤنڈ کو بلینک کر دیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ کر دیں، آپ کے پاس کچھ بھی بیک گراؤنڈ پہ نہ آئے اور آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں. اس کے علاوہ بہت سارے اس کے اندر ایڈوانس آپشنز بھی ہیں کلر پروفائلنگ کے لیے اور پکسل ایسپیکٹ ریشوز کے لیے، لیکن یہ آپ نہ بھی یوز کریں تو آپ اس کے اوپر اپنا ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں اور یہی فنکشنالٹیز آپ بعد میں ڈیزائن کے اندر بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہاں سے سلیکشن لینے کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دیں یا پھر آپ کریٹ کے اوپر کلک کریں تو آپ کے پاس ایک بلینک ڈیزائن اوپن ہو جائے گا. آج کے سیشن میں ہماری لرننگ کا پرپز تھا کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹ کا سیٹ اپ یا پھر جو بھی چیز ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس کا سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے جب اپنے ڈاکیومنٹ کا سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ نے بیسک سی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں. فرسٹ نمبر پہ اس کی وڈتھ اینڈ ہائٹ، آپ کا جو بھی پرپز ہے تاکہ وہ سرو ہو. اگر آپ موبائل ڈیوائسز کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے موبائل ڈیوائسز کے مطابق ہی ڈیزائن کریٹ کرنا ہے، اور اگر آپ پرنٹنگ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے پرنٹنگ کے حساب سے ہی ڈیزائن کو سلیکٹ کرنا ہے. اور ساتھ میں اس کی ریزولیوشن، اگر آپ پرنٹ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اٹس ریکمینڈیڈ کہ اس کی ریزولیوشن 300 DPI پہ ہی سیٹ کریں تاکہ آپ کی پرنٹ کی ریزولیوشن اچھی ہو اور آپ کو اچھا پرنٹ آؤٹ ملے. اور اگر آپ سوشل میڈیا یا ویب سائٹس کے لیے کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اس کی ریزولیوشن 72 DPI رکھیں. کلر جو اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے ہے، یعنی کہ آپ نے موبائل، لیپ ٹاپ یا کسی بھی اسکرین پہ اس کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے RGB کلر رکھنا ہے، کیونکہ RGB کلر ڈیجیٹل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یوزفل اور اچھا لگتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ نے پرنٹنگ نکالنی ہے، اور وہ بھی اسپیشلی جو پاکستان میں پرنٹنگ مشینز ہیں، موسٹلی پرنٹنگ مشینز RGB کلرز کو اٹیمپٹ نہیں کرتی، ان کے کلرز ٹھیک نہیں آتے. اگر آپ نے پاکستان میں سے پرنٹنگ کروانی ہے تو آپ نے ان کو RGB کلر سیٹ نہیں کرنا بلکہ CMY کے سیٹ کرنا ہے، یا پھر جو بھی آپ کے پاس پرنٹر ہے جہاں سے بھی آپ نے پرنٹ نکالنا ہے آپ دیکھ لیں وہ اس سے سپورٹ کرتا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے کریٹ پہ کلک کرنا اور اس طرح سے آپ کا ڈیزائن سیٹ ہو جائے گا، آپ کی بیک گراؤنڈ سیٹ ہو جائے گی. اب آپ نے اس کے اوپر نیکسٹ ورکنگ کرنی ہے جو کہ ہم آنے والے سیشن میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیفرنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے فوٹوشاپ کے اندر بیسک سے ایڈوانس لیول تک کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے ڈیزائنز بنے ہوئے سیل بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز کو، کمپنیز کو سروس دے سکتے ہیں، انڈیویجولز کو سروس دے سکتے ہیں اور اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلا سکتے ہیں. آج ہم جانیں گے یوز آف ٹولز ان فوٹوشاپ، اور یہ بھی جانیں گے کہ ٹولز کو اگر ہم جان جائیں تو ہم فوٹوشاپ کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ فوٹوشاپ ہو یا کوئی بھی ڈیزائننگ کا ٹول ہو، اس میں اگر آپ کو ٹولز کی بیسکس کا آئیڈیا ہو جائے تو آپ ایڈوانس لیول سے بھی بہت سپر ڈپر ٹولز سے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم ٹولز کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیسے کمبینیشن ڈفرینٹ ٹولز کا بنا کے ہم بہت ہی اٹریکٹیو اور یوزفل ڈیزائنز کریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی بھی وہ ریئل لائف میں کوئی بلڈنگ ہو، کوئی برج ہو، کوئی روڈ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہر بڑی سے بڑی کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ کے پیچھے، روڈ کے پیچھے، برج کے پیچھے بہت چھوٹی چھوٹی اینٹوں، ریت اور بجری نے کام کیا ہوتا ہے. ایسے ہی اگر فوٹوشاپ کے اندر یا ہم ریئل لائف میں جو ڈیزائنز ہم پبلش ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل دوسرے پلیٹ فارمز پہ، اگر ان کی بیک اپ پہ دیکھیں، ان کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو فوٹوشاپ کے ان سب بڑے بڑے ڈیزائنز کے بیہائنڈ چھوٹے چھوٹے فوٹوشاپ کے ٹولز اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس نے مل کے وہ ڈیزائنز بنائے ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے آج کے سیشن میں کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک ٹول کے بارے میں
ہم یہ گائیڈ کر سکیں کہ آپ اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں اور ایک پرفیکٹ اور ایک نائس سا ڈیزائن کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بیسک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو یقین جانیے کہ آپ بہت ایڈوانس لیول کے یا بہت کلاسیکل ڈیزائنز کریٹ کر سکتے ہیں. آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے کوئی بھی ایک ڈیزائن سرچ انجن سے گوگل سے سرچ کر کے اٹھائیں گے. اس ڈیزائن کو سرچ انجن سے گوگل سے یا کہیں سے بھی اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آپ جس طرح کا بھی ڈیزائن بنانا چاہیں، آپ کے مائنڈ میں کوئی اسکیچ ہے یا پھر آپ نے کسی جگہ پہ وہ پہلے سے ڈیزائن دیکھا ہے، یا آپ کسی بھی سرچ انجن سے کوئی ڈیزائن اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور اپنا ویسا ہی ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. ہم ساتھ ہی اپنا ڈیزائن بھی کریٹ کر رہے ہوں گے کہ جس کو ہم اسکریچ سے لے کے خود سے اپنے مائنڈ سیٹ سے ڈیزائن بنا رہے ہوں گے، اور ہمیں اس کے لیے پہلے سے آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر کون سی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ ایک امیج ہم نے گوگل پہ سرچ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اٹھائی ہے، پوسٹر ڈیزائن لکھا اور ہمارے پاس اس طرح کی بے شمار امیجز آ گئیں جن میں سے ہم نے یہ ایک امیج وہاں سے اٹھا لی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ پہ کوئی بھی کلر نہیں ہے، تو ہم اپنی بیک گراؤنڈ کا کلر اس سے ڈفرینٹ رکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو کراپ کر رہے ہوں، اس کو بیک گراؤنڈ ریموو کر رہے ہوں تو ہمارے اپنے کلرز ہمارے پاس شو ہوں. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کی لیئرز پڑی ہوئی ہیں، جو کہ ہم نے ابھی ایک لیئر یہاں پہ لا کے رکھی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا وی آر ہائرنگ. اس کو ہم اوریجنل امیج کا نام دے دیتے ہیں تاکہ ہم جو باقی اپنی لیئرز ایڈ کر رہے ہوں ہمیں ان کا نام بھی آئیڈیا ہو. مسٹ نہیں ہے کہ آپ نام لکھیں، لیکن اگر آپ لکھیں گے تو ایک اچھی پریکٹس ہے، آپ بعد میں ان کو ٹریک کر سکیں گے. ہم نے اس کے اوپر ایک اور لیئر ایڈ کی جس کو ہم بیک گراؤنڈ کا نام دے کے اس سے بھی بیک پہ رکھ لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ. اور اس بیک گراؤنڈ کو ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں. اب ریڈ کلر ہم نے ایڈ کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے جا کے ہم نے یہ لیفٹ سائڈ سے کلر کی سلیکشن لی اور جی کے ساتھ پینٹ بکٹ ٹول سے ہم نے بیک گراؤنڈ کو جو فل کرنے والا ٹول ہے اس کو یوٹیلائز کیا، اس کو یوز کیا اور ہم نے بیک گراؤنڈ پہ فل کر دیا ریڈ کلر. کلر آپ اپنی کلر اسکیم جو بھی آپ کوئی بلاگ بنا رہے ہیں، ولاگ بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پوسٹ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کلر اسکیم کون سی رکھنی ہے. تو آپ اپنی مرضی سے جو بھی کلر آپ کو اچھا لگتا ہے یا جو بھی کلر آپ کو پسند ہے یا جو کلر آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند ہے، یا پھر آپ اس کی ڈفرینٹ ڈیٹیلز کلر تھیم یا کلر سلیکشن کے اوپر بھی ڈفرینٹ ڈسکشنس کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر بھی بہت بڑی اسٹڈیز ہیں جسے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ بکس آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں، اور سرچ انجنس پہ آلریڈی لوگوں نے جو بہت سارا کام کیا ہوا ہے آپ اسے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک کلر سلیکشن نہیں ہے تو اس لیے ہم کلرز پہ نہیں جائیں گے. ہم جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو بیسک سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کلر سے ریلیونٹ کہ آپ کلر ایڈ کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا ہم نے کلر پہ کیسے کلر اٹینڈ کیا، اس کو جی کے ساتھ، شارٹ کی کے ساتھ، یا پھر جو بھی ہمارے پاس پینٹ کا ٹول تھا اس کو پک کیا اور ہم نے بیک گراؤنڈ کو فل کر دیا. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس یہ پوسٹر اویلیبل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پوسٹر کو کس طرح سے اسکیچ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ری ڈیزائن سیم ٹو سیم پوسٹر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ٹاپ پہ ہمارے پاس جو اوریجنل کلر پڑا ہے اس کے اوپر کچھ ڈفرینٹ کلرز پڑے ہیں. اگر آپ W کے ساتھ سلیکشن لیں، W پریس کریں تو آپ کے پاس سینسٹیو کلر پکر آ جاتا ہے جسے آپ لیفٹ سائڈ سے یہ میجک ٹول سے بھی پک کر سکتے ہیں. میجک ٹول پہ جائیں، میجک ٹول پک کریں اور اس کو جا کے سلیکشن کرتے ہیں. ایون کہ آپ اس کو اگر کسٹمائز کرنا چاہیں تو آپ اس کو ذرا سا زوم کریں اور یہاں سے آپ پین ٹول لیں، جو کہ آپ ٹول لیں جس سے آپ مینولی سلیکشن کر سکیں اور مینولی بھی سلیکشن کر سکتے ہیں. یہ سب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سلیکشن کیسے کرنی ہے. اب آپ کے پاس سلیکشن آ گیا اور آپ اس سلیکشن کو بھی فل کر سکتے ہیں. تو ہم ٹائم بچانے کے لیے W کے ساتھ میجک ٹول لیتے ہیں. جو بھی اس کے ایجز ہیں ان کو ہم بعد میں ٹریٹ کر لیں گے. ریڈ کلر کی جگہ پہ ہم بلیک کلر اس کے اوپر
ان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہوتا رہے کہ ہم جو بنا رہے ہیں کیا وہ ڈیزائن پراپر ہے یا نہیں. یہ جو ہمارے پاس ایجز آ گئے ہیں، اس کو کارنرز کو ہم فکس کر لیتے ہیں. ہم ایسے فکس کریں گے کہ ایک اسٹریٹ لائن لگائیں گے، اس اسٹریٹ لائن کے اندر جتنا بھی ڈیٹا مٹیریل آئے گا اس کو ہم ریموو کر دیں گے. سلیکشن کریں، ڈیلیٹ کے بٹن کو پریس کریں تو آپ کا ڈیٹا ریموو ہو جائے گا. جو سنگل کلر ہیں جن کو ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈبلیو کے ساتھ آپ ٹول کو پکڑیں اور اس کو یہاں سے آ کے ایڈ کر لیں. اس کے اندر بھی بلیک کلر ایڈ کر لیں. اس کے بعد نیکسٹ اوریجنل اپنی جو آپ کی لیئر ہے اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ بھی آپ ڈبلیو کے ساتھ پک کریں اور پھر لا کے اس کے اندر بھی کلرز کو ایڈ کر دیں. اب ہمارے پاس 2 سیکشن رہ گئے. ایک سیکشن یہ آ گیا، اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا. اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ کلر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا بھی ہوتا رہے. ایون کہ ہم اس کو کوئی بھی اور کلر دیتے ہیں تاکہ آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ رہے کہ جو ہم کلر پک کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اور ہم اپنا کلر ہی یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ امیج آ گئی. اس امیج کو ہم مینول سلیکٹ کر لیتے ہیں چونکہ اس کے لیے اس کو ایڈ کرنے کے لیے یا اس کے لیے ہمارے پاس ڈائریکٹلی کوئی بھی چیز ایسی اویلیبل نہیں ہے کہ جو ہم اس طرح کا سیکشن بنا لیں. تو اس لیے ہم اس کو مینولی ہی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کوئی بھی ڈفرینٹ کلر ایڈ کر دیں گے، اس سے بھی ڈفرینٹ کلر تاکہ ہمیں یہ بڑے اچھے سے نظر آ رہا ہو. اب ہم اوریجنل کو ریموو کرتے ہیں. جو ہمارے پاس بیک گراؤنڈ تھا، بیک گراؤنڈ کو واپس وائٹ بیک گراؤنڈ ہی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ جو چیز ہم نے ابھی بنائی ہے وہ یوزفل ہے یا نہیں. تو آپ چیک کر سکتے ہیں. میں اس بیک گراؤنڈ کو ٹاپ پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ یہ ساری کی ساری لیئرز کو ہائڈ کر دے. جب ہم اس کو آن کریں آپ اپنی امیجز کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں پراپرلی. کلر کی سلیکشن، بیک گراؤنڈ کی سلیکشن یہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی. آپ کنٹینٹ کیسے لکھتے ہیں وہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. آپ ڈائریکٹلی ٹی پریس کریں گے تو آپ کے پاس کنٹینٹ ایڈٹ کا آپشن آ جائے گا، ایڈ کا آپشن آ جائے گا. آپ کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں وی آر ہائرنگ. اب چونکہ کلر اس کی بھی بیک گراؤنڈ پہ کلر کی سلیکشن وائٹ ریڈ تھی تو اس لیے وہ نظر نہیں تھا آ رہا. آپ کوئی بھی کس پہ فونٹ لگا لیں. یہ ہائرنگ والے کلر کو آپ اس کو ذرا زیادہ کر لیں، 150 ایڈ کر لیں. 150 1200 ٹو مچ، سو 126. اگر یہ اسپیسنگ زیادہ دے رہا ہے اسپیسنگ کو آپ سیٹلڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ابھی اتنے پروفیشنل نہیں ہیں یا اتنا سیکھ نہیں سکے ہیں تو اس لیے ہم اس کو بیسک چیزوں کے ساتھ ہی سیٹل کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے. آپ اگر اسی طرح کا کوئی اور فونٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو فونٹ آپ کو پراپر لگے تو آپ فوٹو شاپ میں جائیں. اس کے بہت سارے فونٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور ان میں سے جو فونٹ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ فونٹ سلیکٹ کر لیں. آپ ڈفرینٹ کوئی بھی یہاں پہ باکسز لگا کے ان کے اندر کلرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے اندر کلرز ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن بنانے کے لیے. اور اس کی جو بھی سیٹنگ بنانا چاہیں آپ اس طرح سے سیٹنگز بنا سکتے ہیں. کسی بھی لیئر کو ایڈ کریں، کسی بھی لیئر کو ریموو کریں، کسی بھی لیئر کے اندر کوئی بھی کلر ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کلر ایڈ کریں، یا پھر اس کو کوئی بھی اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ کوئی بھی ایڈیشنل کام کرنا چاہیں وہ کام آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر سب سے آپ کو جو نالج ہونا چاہیے، جو آپ کو سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں، جو سلیکشن ٹول ہے، جو کلر پکر ہے، جو کلرز ہیں، جو کنٹینٹ ہے، جو برشز ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں یا ان کا پرپز کیا ہوتا ہے اور ان کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. اگر آپ ان بیسک چیزوں کے بارے میں جان گئے تو آپ بہت ایزیلی پرفیکٹ اور نائس سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے آپ کو بیسک جو ہم نے پہلے لرن کیا تھا کہ ٹولز کا پرپز کیا ہے
ان میں سے کچھ ٹولز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آئندہ آنے والے سیشن میں ہم ڈیٹیل میں پروفیشنل ڈیزائن کریٹ کر رہے ہوں گے، جس میں ہمارے ڈیزائن کی لک اور اس کی ساری کنسٹرکشن پروفیشنلی ہمیں نظر آئے گی. اور جس طرح کا یہ ڈیزائن ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح کا ڈیزائن ہوگا، نہ کہ اس طرح کے باکسز. اس میں ہم ڈفرینٹ امیجز یوز کر رہے ہوں گے، یوزفل کنٹینٹ یوز کر رہے ہوں گے، جو کہ ہم اپنے بلاگز اور سوشل میڈیا کے لیے یوز کریں گے. نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم یہ ساری ڈیٹیلز پروفیشنلی ڈیزائن کر کے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم یہ لرن کریں گے کہ ایک پروفیشنل ڈیزائن اور ایک اسٹوڈنٹ یا ایک لرنر کے ڈیزائن میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کو کس طرح سے پروفیشنلی ڈیزائن کر سکتے ہیں. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، چونکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں فوٹو شاپ اور اس سے ریلیونٹ بہت ساری اور چیزیں بھی شیئر کرنے والے ہیں. اسی چینل پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پروگرامنگ اسکریچ سے لے کے ایڈوانس لیول تک کیسے لرن کر سکتے ہیں، آپ بلاگنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں، آپ ولاگنگ کیسے کر سکتے ہیں، آپ فوٹو شاپ کا یوز کیسے کر سکتے ہیں، آپ فرنٹ اینڈ کی ڈیزائننگ جو ہوتی ہے ویب سائٹس کے، اس کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، آپ موبائل ایپس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور آپ وداؤٹ لرننگ پروگرامنگ لینگویج اگر آپ ویب سائٹس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سب ایکٹیویٹیز کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے بیسک کورسز جیسے کہ ایم ایس آفس، اس کے اندر ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل، پبلشر اور بہت سارے دوسرے ٹولز بھی ہوں گے جو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہوں گے. آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پرسنل پکچرز کو پروفیشنلی کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ پیجز یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے یا کوئی بھی پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو اپنی امیجز کو ایڈٹ کر کے اٹریکٹیو بنا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کرنا ہو، تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان سٹیپس ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی امیجز کو پروفیشنلی کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک امیج نظر آ رہی ہے جسے ہم نے رینڈملی گوگل سے اٹھایا ہے اور اس کو ہم نے اب ٹریٹ کرنا ہے. ہمیں کچھ رزلٹس ایسے چاہیے کہ جب ہم اپنی امیج کو ایٹ دی اینڈ دیکھ رہے ہوں تو وہ پروفیشنلی ایڈیٹڈ اور ایک اچھی بیلنسنگ لائٹ اور یوزفل امیج لگے. جب بھی جو بھی آپ کے پاس امیج پڑی ہے آپ کے سسٹم کے اوپر، سب سے پہلے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے فوٹو شاپ میں. آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے فوٹو شاپ میں اس کو اوپن کر سکتے ہیں. فائل کے مینیو میں جا کے اوپن پہ جا کے اوپن کر سکتے ہیں. کنٹرول او سے لوکیشن فائنڈ کر کے اوپن کر سکتے ہیں، یا جس طرح سے بھی آپ اس فائل کو فوٹو شاپ میں لے آئیں. فوٹو شاپ میں فائل اس طرح سے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی جسے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. فوٹو شاپ کو بیسکلی کوئی بھی فوٹو ہو اس کے اندر آپ کا کلرنگ اور جو بھی آپ کے پاس لائٹنگ ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جو بھی آپ کے اوپر، اگر آپ کی امیج کے اوپر رائٹ یا ڈائریکشن میں اور جتنی اس کو ریکوائرڈ لائٹ ہوتی ہے اگر اتنی لائٹ پڑ رہی ہے تو آپ کی امیج فوکس اور بڑی کلیئر آئے گی. یہ کچھ ایشوز آتے ہیں جو جب ہم فوٹو بناتے ہیں تو ہماری جو لائٹ کا اینگل ہے بیسکلی وہی پراپر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں جو امیجز یا جو آؤٹ پٹ ملتی ہیں وہ پراپر نہیں ملتی. ایسے ہی ہمارے پاس یہ ایک فوٹو ہے جس کو ہم نے رینڈملی گوگل سے اٹھایا. کافی بلر ہوئی ہے، لو ریزولیشن ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اب اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تاکہ یہ جو فوٹو ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں اس کو ہم پراپر یوز کر سکیں. جب بھی آپ اپنی فوٹو کو اوپن کریں فوٹو شاپ میں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ اس کو ایک بار ڈپلیکیٹ کر لیں. کنٹرول جے سے ڈپلیکیٹ کریں، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس فائل کو کاپی کر لیا کنٹرول جے کر کے، یا پھر آپ اس کو یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں اور کریٹ والے بٹن کے اوپر لا کے اس کو اس طرح سے پھینک دیں تو یہ آپ کا ڈپلیکیٹ کریٹ کر دے گی. اب ہمارے پاس ڈپلیکیٹ کریٹ ہو گیا. اب ہم اپنی اوریجنل امیج کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیا کیا کام کر سکتے ہیں. آپ امیجز کی مینیو میں سے جا کے اس کے اوپر کچھ پری سیٹس جو آلریڈی ڈیولپڈ ہیں ان کو آپ اس کے اوپر
یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ شارٹ کیز یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو اگر شارٹ کیز آپ کو آ جائیں یا پھر آپ یاد کر لیں، بہت ہی بیسک سی 4-6 شارٹ کیز یوز کر لیں تو آپ کے لیے بہت یوزفل ہیں. اگر آپ نے اس کی آٹو ٹیوننگ کرنی، آپ چاہتے ہیں کہ فوٹو شاپ ہی آپ کو اس کی کلرنگ بیلنسنگ ساری چیزیں ایڈجسٹ کر کے دے دے، تو آپ اس کے لیے شفٹ کنٹرول ایل کریں. شفٹ کنٹرول ایل سے آپ کی اس کی امیج کی آٹو ٹیوننگ ہو جائے گی جتنا اس کے لیے پاسبل تھا. اس کے بعد کنٹرول ایل کریں اور اس کے لیولز کو مینیج کرنے کے لیے جو امیج کے اندر یہ لائٹنگ ہے، اس کو لائٹ کو بیلنس کرنے کے لیے، یا جو پھر اس کے اندر گرینز آ گئے ان کو بیلنس کرنے کے لیے، آپ کے پاس جو بھی امیج آئے گی اس کے اندر یہ لیولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اس کا ٹاپ والا ایریا ہے، آپ اس ٹاپ والے ایریے کی ہی سلیکشن کریں اور اس کو رہنے دیں، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی یہ لائن کے نیچے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کو وقت کے ساتھ آئیڈیا ہوتا رہے گا، آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے. جب آپ اس کی کلرز کو اس طرح سے آپ سیٹ کر لیں گے اور آپ اس کی لائٹنگ کو فکس کر لیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جو آپ نے اوریجنل امیج کے اوپر لائٹ کا ایفیکٹ ڈالا اس نے کام کیا کیا ہے. یہ تھی ہماری اوریجنل امیج اور یہ اس کے اوپر ابھی ہم نے لائٹ ڈالی ہے. ہم نے ابھی تک ڈیٹیل میں کوئی کام نہیں کیا، ہم نے ابھی اس کے اوپر کچھ باقی فلٹرز لگانے اور باقی کام کرنے ہیں، لیکن ہم نے جسٹ لیول کو ایڈجسٹ کیا جس سے اس نے ہماری امیج کو ایک یوزفل امیج بنا دیا، ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیچنگ، جس کو سوشل میڈیا زیادہ وائرل کرتا ہے، جس کو زیادہ ریچ دیتا ہے، اس طرح کی امیج بنا لی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کریں گے، آپ اس کے اوپر کروز جو ہیں، جو اس کے اوپر کروز امپلیمنٹ کرنی ہے، جو کلرز کو آپ نے ایک ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ جا کے اس کو اور اٹریکٹیو بنا دے. اس کے اندر جو گرینز ہیں، جو اس کے اندر یوزلیس چیزیں ہیں، ان کو آپ ایڈجسٹ کر سکیں. تو کروز کے لیے بھی آپ کے پاس بہت سارے پری سیٹس آتے ہیں، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. جب آپ امپلیمنٹ کریں گے، اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ اپنی ایمیج اور وہ ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اس کے لیے سپورٹ بھی کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ نے کروز کو کس لیول تک، کون سی امیج کو کہاں کہاں پہ ایڈ کرنا. ہم ڈیٹیل میں بھی کروز کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہوتی ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، اور اس سے ہم کام کیا کرواتے ہیں. لیکن آپ کو بیسک امیج کی ایڈیٹنگ کے لیے بھی ہم نے کنٹرول شفٹ ایل فار آٹو ٹیون، کنٹرول ایل فار لیولز بیلنسنگ، کنٹرول ایم فار کروز، اور اب اس کے بعد ہم اس کی کلر بیلنسنگ کرنے جا رہے ہیں. کلر بیلنسنگ کے لیے آپ نے کنٹرول بی کریں گے تو آپ کے پاس کلرز اوپن ہو جائیں گے. اب آپ کو اپنے جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، جس کے لیے بھی آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک امیج ریڈی ہے. اب اس امیج کا ہم ایک ڈپلیکیٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ ہم فلٹرز لگائیں گے. اب فلٹرز میں گئے ہم، مینیو میں سے بلر میں گئے اور اس کے اوپر ہم نے بلر کے اوپر جا کے گیشن بلر کے اوپر اس کے اوپر ہم نے اس کو کلک کر دیا. اس بلر کو ہم اتنا زیادہ کر لیں گے تاکہ یہ ہمیں کہیں سے بھی، اب اس امیج کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ بس فٹ بیٹھتی ہے، اور اسی کے مطابق ہم اس امیج کو لائٹ رکھیں گے. لائٹ کے اوپر 40 اس کی پرسنٹیج رکھی، اور اب اس امیج کے اوپر جو گرینز تھے یا جو اس کے اوپر ڈل سی امیج ہو رہی تھی اس کو ہم نے ریموو کر دیا. پہلے وائٹ کلر دیا اور اس کے اوپر ہم نے ایک دوسری لیئر ایڈ کی جس لیئر نے اس کے اندر جو گرینز تھے ان کو ریموو کر دیا. ایسے ہی اگر آپ کے پاس کوئی بھی امیجز ہیں، پرانی امیجز ہیں، آپ ان کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے اوبویسلی آپ کو کچھ سکلز تھوڑی ایکسٹرا چاہیے جو کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے. لیکن ابھی آپ کے پاس جو لیٹسٹ موبائلز ہیں یا لیٹسٹ آپ کے پاس کیمراز ہیں، ان کے ساتھ لی ہوئی پکچرز کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی بہترین بنا سکتے ہیں. اگر ہم ان دونوں امیجز کو 1 بائی 1 چیک کریں
یہ ہم نے ریئل امیج جو کہ ہم نے کہیں سے کاپی کر کے لی تھی اور یہ اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی ہے، تو ان کے اندر بہت سارا ڈفرینس نظر آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے آپ کو بیسک امیج ایڈیٹنگ بتائی اور اس کے اندر کچھ بیسک چیزیں بتائیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ ہم کسی بھی امیج کو ٹریٹ کرتے وقت کون کون سے ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان ٹولز کے بارے میں ڈیٹیلز میں جانیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ان ٹولز سے اور کون کون سی فنکشنالٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو لرننگ کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم آنے والے دنوں میں فوٹوشاپ، کورل ڈرا، ایلسٹریٹر، ان ڈیزائننگ کے ٹول کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ، بیک اینڈ کی پروگرامنگ، فرنٹ اینڈ کی ڈیزائننگ، بوٹ اسٹریپ، HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے بے شمار کورسز جو آپ یہاں پہ فری کر سکیں گے۔ آج کے سیشن میں ہم جانیں گے کہ کسی بھی امیج کی بیک گراؤنڈ کو کیسے ریموو کیا جائے۔ جب بہت سارے پروجیکٹس میں یا بہت سارے ڈیزائنز میں ہمیں امیج کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کر کے اس کی جگہ پہ اپنا بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کنٹینٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے، تو ہم بیک گراؤنڈ کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی امیج کا بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے آپشنز آپ کے پاس فوٹوشاپ میں اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آن لائن ایسی بہت ساری ویب سائٹ یا بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر آپ امیج کو ایڈ کریں تو وہ آپ کو بیک گراؤنڈ ریموو کر دیتی ہیں۔ تو جسٹ آپ کے نالج کے لیے جتنی بھی اس طرح کی ایپس یا جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ جو امیج کا بیک گراؤنڈ ریموو ہوتا ہے، اس امیج کی کوالٹی جسٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے تو ٹھیک ہوتی ہے، مگر آپ نے پروڈکشن لیول پہ جہاں پہ بڑی پرنٹ کی سائز کی پکچرز کا پرنٹ نکالنا ہو یا اس کو کسی پوسٹر پہ یا کسی جگہ پہ آپ نے یوٹیلائز کرنا ہو تو آپ ان امیجز کو یوز نہیں کر سکتے۔ وہ کمپریس ہو کے 72 DPI ریزولیوشن کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں جو کہ یوز لیس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی پروڈکشن کے لیے یا ہائی ریزولیوشن جو امیجز چاہیے ہوتی ہیں ان کو ہمیں مینولی ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ ریموو کرنی پڑتی ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی امیج کا بیک گراؤنڈ کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں فوٹوشاپ کے اندر، اور وہ بھی بہت ایزیلی، تاکہ ہم اسے پروڈکشن لیول کے لیے یوز کر سکیں اور اپنی امیج سے اپنا جو بھی ہمیں اس کو جہاں پہ بھی یوٹیلائز کرنا وہاں پہ یوٹیلائز کر سکیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک امیج ہے جس کی بیک گراؤنڈ کے اندر ڈفرینٹ کلرز ہیں، وہ اس کی باڈی کے ساتھ یا فرنٹ کے ساتھ تو میچ نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ڈیفیکلٹیز آنے لگی ہیں جس کو ہم بہت آسانی سے یہاں پہ ہینڈل بھی کر لیں گے اور اس کو ریموو بھی کر لیں گے۔ اب ٹولز کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ ہمارے پاس سلیکشن کا ٹول کون سا ہے، اریزر کون سا ہے یا دوسرے ٹولز کون سے ہیں سلیکشن کے لیے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے کافی سارے آپشن ہیں۔ ایک آپشن ہم اس کو سلیکشن لے سکتے ہیں، سلیکشن ٹول پہ جائیں اور میگنیٹک ٹول سے ہم اس کو خود سے ہی سینس کر رہا ہوگا کہ جو چیز آپ سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کو وہ ٹچ نہ کرے۔ ایک آپشن تو یہ ہے، اگر آپ نے بہت ہی باریکی اور بہت ہی ڈیٹیل میں اس کو ریموو کرنا ہے امیج کے بیک گراؤنڈ کو، آپ اس طرح سے سلیکشن لے لیں گے اور آپ اس ایریا کو ریموو کر دیں گے جو بھی آپ کو ایریا چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ریموو کیا اس کے اینڈ پہ کوئی ایجز نہیں اس طرح کے، لیکن جو ایجز ہیں بھی ان کو آپ برش ٹول سے جا کے ریموو کر دیں گے تاکہ جب آپ پرنٹ نکالیں تو یہ یہاں پہ اسی طرح سے ایجز نہ آئیں بلکہ ایک کلین اینڈ پہ سافٹ سا اس کا امیج کے اندر پرنٹ آئے۔ تو یہ اس کے ہم نے ایجز برش سے ریموو کر دیے ہیں۔ پہلے سلیکشن لی، اس کو ریموو کیا بیک گراؤنڈ کو، اور ایجز کو ریموو کر دیا ہم نے برش ٹول کی مدد سے۔ آپ چاہیں تو اسی میگنیٹک ٹول کو یوز کرتے ہوئے پورے امیج کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اریزر کا ٹول لیں جسے آپ بائی ڈیفالٹ اگر شارٹ کی سے سلیکٹ کریں تو ای کے ساتھ سلیکشن لیں اور اس سے جا کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ڈبلیو کے بٹن کو پریس کریں اور میجک
ٹول کو سلیکٹ کریں اور اس کو باقی جا کے آپ بائی ڈیفالٹ سلیکٹ کریں جو بھی اس کے ایریاز ہیں. جیسے یہ کلر ہے، سیم کلر کو سلیکٹ کر کے دے دے گا اور آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی، آپ اپنی مرضی سے سلیکشن لے رہے ہوں گے. جہاں پہ آپ کو جو بھی ٹول ریکوائرڈ ہوگا آپ اسی کو یوٹیلائز کریں گے تاکہ آپ کو پراپر فنیشنگ مل سکے. جو آپ کارپوریٹ لیول کی امیج سلیکٹ کر رہے ہیں اور ڈیزائن کر رہے ہیں آپ اس کو ڈیزائن کر سکیں. جب بھی آپ کو امیج ٹریٹ کر رہے ہوں تو آپ نے کبھی بھی جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. آپ نے اس کے اوپر پراپر ٹائم دینا ہے اور پراپر اس کی سلیکشن لینے کے بعد ہی جس ایریا کو بھی ریموو کرنا چاہیں آپ نے ریموو کرنا ہے تاکہ آپ کے کام میں کوالٹی آئے. چونکہ ہم یہ کسی پروڈکشن لیول کے لیے نہیں کر رہے تو ہم اتنی زیادہ باریکی میں اس کو نہیں نوٹس کر رہے ہوں گے. لیکن آپ جب بھی امیج کو پروڈکشن لیول کے لیے یا آپ کسی بھی پروفیشنل کام کے لیے ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو بڑی باریک بینی سے ٹریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی امیج یا آپ کی جو کوالٹی ہے کام کی وہ کبھی بھی ڈیمیج نہ ہو. تو میگنیٹک ٹول لے لیتے ہیں. جہاں سے ہم سلیکشن کرتے جائیں گے وہ ہمیں سلیکشن دیتا جائے گا. سیم کلر کی بیس پہ ہی ہمیں پک کروا رہا ہے. جو بھی اس کے پاس کلر آ رہا ہے جس کی ہم سلیکشن لے رہے ہیں اور اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں. بلر ٹول کے ساتھ ہم اس کو بلر کر دیتے ہیں اس کے جو ایجز ہیں تاکہ جہاں پہ بھی ہم یوز کر رہے ہوں وہاں پہ ہمیں ایجز ڈسٹرب نہ کریں. تو ایسے ہی ان سارے ایریاز کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کی امیج کو بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گی جس کو آپ کسی بھی جگہ پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ پرنٹنگ کے لیے کرنا چاہیں، آپ سوشل میڈیا کے لیے کرنا چاہیں یا پھر آپ کسی بھی پوسٹر یا بینر کے لیے یوز کرنا چاہیں. جتنی ڈیٹیل میں اور جتنی باریکی میں ورکنگ کریں گے اتنی ہی آپ کی امیج اچھی اور اتنی ہی اچھی پرفیکٹلی آپ کا ڈیزائن بنے گا. تو اس طرح سے آپ اس امیج کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپشنز ہم نے ڈسکس کیے ان میں سے آپ کوئی بھی آپشن یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا یا پھر اس امیج پہ جو پروجیکٹ یا جو امیج آپ کے پاس ہے، جو فوٹو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژنز لے رہے ہوں گے اور اس کو آپ اس کی بیک گراؤنڈ ریموو کر رہے ہوں گے. بہت سارے پروجیکٹس اس طرح کے آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ پرسنل امیجز کو ایڈٹ کروا رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ان کے فنکشنز کی امیجز ہوتی ہیں ان کو ایڈٹ کروا رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ان کے پاس پرانی امیجز ہوتی ہیں ان کی بیک گراؤنڈز ریموو کروا کے ان کو ایڈٹ کروا کے اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے. تو اگر آپ امیجز کو پرفیکٹلی ان کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اور ان کو فریمز میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کی آن لائن بہت ساری اسائنمنٹس حاصل کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ ریموور کے حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جہاں پہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد امیجز کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، امیجز کے ساتھ ہم کیا کیا فنکشنالٹیز پرفارم کرتے ہیں، ہمیں اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور کارپوریٹ لیول پہ ہم اس کی کیا یوٹیلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں بہت سارے لوگ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہی ہار مان جاتے ہیں. اس کی کچھ بیسک سی وجوہات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج سے آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ سکسیسفل بنے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. میں جانتا ہوں کہ آپ کی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی لائف کا ایک ایک منٹ امپورٹنٹ ہے، مگر یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کمپلیٹلی چینج کر دیں گے. اگر آپ کو بدلاؤ محسوس نہیں ہوتا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ نئے آنے والے بھی اس ویڈیو کو مت دیکھیں. اور اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا، آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ انفارمیشن مہیا کی ہیں، تو کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے باقی لوگ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. ہم زندگی میں گیو اپ کیوں کرتے ہیں، ہم زندگی میں ہار کیوں مان دیتے ہیں، اس کی کچھ بیسک سی وجوہات ہیں. اگر ہم ان وجوہات کا سلیوشن نکال لیں تو ہم
کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے اور ایٹ دی اینڈ یا اس کے سینٹر میں کہیں پہ لائف کے ہم سکسیسفل ضرور بن جائیں گے۔ فیلئر کی یا گیو اپ کی جو سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے، ہم بہت جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو ہمیں اس کے فوراً سے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ پراپر ٹائم دیں، اس کے لیے آپ پراپر ورکنگ کریں، تو وقت وہ ضرور آتا ہے جہاں پہ آپ سکسیسفل بن جاتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی فاسٹ ریزلٹس نہیں ڈھونڈنے۔ نمبر 2 پہ ہے اسٹاپ بلیونگ ان دیم سیلفس۔ بہت سارے لوگ اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے، اپنے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے، میرا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے، میری ٹریننگ ایسی نہیں ہے، میں اتنا پروفیشنل نہیں ہوں۔ جبکہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بھی نیا ریسورس، مائٹ بھی اس سے ایج میں بھی کم ہو، ایکسپیرینس میں بھی کم ہو، وہ کام کر جاتا ہے کیونکہ وہ خود پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ لائف میں ایسا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ہار مان جاتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کر پا رہے، تو اپنے اوپر بلیو کیجئے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی لرن کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے، دنیا میں ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی پائلٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، اگر آپ وہ کام سیکھنا چاہیں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جو بہت ایکسپرٹس ہیں یا جو بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں، مائٹ بھی ان کو کم ٹائم لگا ہو، آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو دنیا میں پاسبل ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے کہ ہم اپنی پریویس غلطیوں کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں، ہم کبھی ان سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر پاسٹ میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اسی کو ہمیشہ مائنڈ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر فیوچر میں ہم نے کوئی بھی کام شروع کیا یا کوئی بھی ڈیسیژن کیا تو ہم لاسٹ ٹائم کی طرح سے ہی فیل ہو جائیں گے۔ تو یقین جانیے، جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں انہوں نے لائف میں بہت ساری اس طرح کی فیلیئرز دیکھی ہوتی ہیں، وہ کبھی ان فیلیئرز یا اس پاسٹ کے اپنے جو پریویس ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ضم ہو کے یا ان کے اندر ہی گم ہو کے نہیں رہ جاتے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی جو پریویس آپ نے مسٹیکس کی ہیں ان سے لرن کریں اور آگے اس سے بہتر چیزیں پرفارم کریں، تو آپ سکسیسفل ضرور بنیں گے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ ہم اپنی مسٹیکس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بار بار، ہم انہی کے اندر ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں، ہم سلیوشن نہیں نکال پا رہے ہوتے، ہم وہی غلطیاں بار بار لائف میں دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی لائف میں ایسی کوئی بھی غلطی کر رہے ہیں جسے آپ بار بار دہرا رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس غلطی کو سکپ کریں اور آگے نکلیں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تو بہت سارے ایکسپرٹس اویلیبل ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں، مارکیٹ میں ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ ان سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے رائے لے سکتے ہیں، لیکن ان مسٹیک سے باہر نکلیے۔ نمبر 5 پہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہمیشہ اپنے فیوچر کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ اپنے فیوچر سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہم فیوچر میں کیا کریں گے، ان کو ہمیشہ ٹینشن لگی رہتی ہے اپنے فیوچر کی۔ تو بھائی، جو آپ کے پاس ہے اسی پہ خوش رہو اور کوشش کرو آگے جانے کی۔ آپ فیوچر کا مت سوچو، جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، وہ فیوچر کا بھی فیصلہ کر لے گا آپ کے لیے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے فیوچر کو سوچ کے پریشان نہیں ہونا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ہم تو مر جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ لکھا ہوا وہ تو ہے، لیکن جتنا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کام کر سکتے ہیں، جتنی آپ ایفرٹس کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ نمبر 6 پہ کچھ لوگ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے اگینسٹ سے ریزسٹ کرتے ہیں۔ جتنی انرجی ہم چینج کے اگینسٹ ریزسٹ کرنے پہ لگاتے ہیں، اگر اتنی ہی ایفرٹس ہم اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے پہ لگائیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم امپروو ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے بزنسز کو، اپنے پروفیشن کیریئر کو، اپنی جابز کو، اپنی ٹریننگز کو، ایجوکیشنز کو، ہر چیز کو امپروو کر سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چینج سے گھبراتے ہیں، آپ کو بھی ڈر لگتا ہے یا آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے، تو آپ اس کو پہلے ڈیٹیل میں سوچئے اور اس کے لیے پلان بنائیے کہ آپ چینج کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور کیسے خود کو چینج کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پاورز
دوسروں کو دے دیتے ہیں، وہ اپنی پاورز کا صحیح استعمال کر کے اپنے سکسیسفل ہونے کے لیے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس اسپیشل پاورز ہیں یا کوئی بھی ٹولز آپ نے سیکھ رکھے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، تو آپ دوسروں کو مت دیں، دوسروں کی ٹوکری میں، دوسروں کی باسکٹ میں اسے مت ڈالیں۔ آپ اسے یوٹیلائز کریں اور اپنے یہ وہ وے کریٹ کریں جہاں پہ چل کے آپ سکسیسفل بن سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہم اپنے بلاگ یا ویب سائٹ کے اوپر لگی ڈیفرنٹ امیجز کا سائز کیسے معلوم کریں؟ اکثر اوقات ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم جو بھی سوشل میڈیا پہ، ویب سائٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ ہم سائزز کی پکچرز بنانی ہیں، بینرز بنانے ہیں، وہ کیسے بنائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم کسی بھی ویب سائٹ سے اس کے اوپر لگی ہوئی امیجز کا سائز کیسے لے سکتے ہیں یا اس سائز کو کیسے میئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتی ہے، جب آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی امیج کا سائز چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہونے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ کوئی بھی ویب سائٹ ہو، آپ اس میں سے بینر یا جو بھی امیج کہیں پہ بھی لگی ہے اس کی میئرمنٹ نکال سکتے ہیں۔ تو ہم مزید دیر نہیں کرتے، چلتے ہیں سسٹم پہ اور ہم ڈفرینٹ بلاگز پہ اور ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس امیج کو کس طرح سے میئر کر سکتے ہیں اور ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو میرا ولاگ ہے یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر میں اپنی امیج کو پرفیکٹلی کیسے ڈیزائن کر سکتا ہوں جو ایگزیکٹ اس سائز کے اوپر لگے۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بلاگز اور ویب سائٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے سائز میئر کیسے کرنا ہے، جو کہ ہم اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ڈیزائننگ کا ٹول آنا چاہیے جس کے اندر آپ اس جو آپ کے پاس سائز ہے اس کے اوپر آپ امیج کو ڈیزائن کر سکیں، ڈرا کر سکیں یا ایگزیکٹ وہ والا سائز امپلیمنٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس اسکرین پہ ایک ویب سائٹ اوپن ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ امیجز ہیں۔ ان امیجز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا سائز کیسے لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بلاگز ہیں اور جن کے اوپر ڈفرینٹ امیجز لگی ہوئی ہیں۔ ہم ان امیجز کا سائز میئرمنٹ نکالنے سے پہلے یہ آپ کو بتانا ضرور سمجھوں گا کہ جتنے بھی آن لائن یا کسی بھی جگہ پہ جو آپ ڈیزائن بناتے ہیں اس کے اوپر ایک اسپیکٹ ریشو ہوتی ہے۔ اگر آپ اس اسپیکٹ ریشو کے اوپر اپنی کوئی بھی امیج بنائیں گے تو وہ پرفیکٹلی وہاں پہ فٹ آئے گی اور صحیح سے وہاں پہ نظر آئے گی۔ جیسے کہ آپ ایک سوشل میڈیا کے لیے کوئی امیج ڈیزائن کرتے ہیں، جیسے کہ فیس بک کا کور ڈیزائن کرتے ہیں یا ڈی پی ڈیزائن کرتے ہیں، چونکہ ڈی پی بہت ایزیلی میئرمنٹ ہے اس کی، تو اس کی شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل بیسک سے آئیڈیا ہو کہ آپ بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک کی مشکل چیزوں کی میئرمنٹ کیسے نکال سکتے ہیں۔ فیس بک کی ڈی پی کی آسپیکٹ ریشو ہوتی ہے 2:2۔ اٹس مین اگر آپ 20 پکسل بائی 20 پکسل کی بنائیں، 30:30 کی بنائیں، 200:200 پکسل کی بنائیں، تو وہاں پہ وہ امیج پرفیکٹلی بیٹھے گی اور وہاں پہ صحیح نظر آئے گی۔ ایسے ہی اگر آپ انچز میں بناتے ہیں تو 2" x 2" بنا لیں، 4" x 4 بنا لیں، 8x8 بنا لیں، 100x100 انچز بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اٹس مین ہم نے یہ جان لیا کہ اسپیکٹ ریشو بہت میٹر کرتی ہے۔ جتنی ہم سائز انکریز کرتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کی اسپیکٹ ریشو میں کوئی ایشو یا کوئی ڈفرینس آئے گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ 2x2 انچ کی اگر کوئی امیج ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 200x200 انچز میں بھی کر سکتے ہیں، 200x200 فیٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی امیج کا سائز تو بڑا ہوگا لیکن اس کی اسپیکٹ ریشو میں کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ ایسے ہی جب آپ اپنے بلاگ کے لیے کوئی بھی امیج ڈیزائن کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس کام آتا ہے کہ آپ نے اس امیج کا کیا سائز رکھنا ہے، وہ آپ نے ڈھونڈ کے نکالنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کی آسپیکٹ ریشو کے اوپر بینر کو، پوسٹر کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ وہاں پہ وہ نائسلی اور پرفیکٹلی نظر آئے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ویب سائٹ ہو تو ہم اس میں سے
बैनर जो उसके ऊपर लगे हुए हैं या फिर जो भी उसके ऊपर साइज़ की इमेजेस लगती हैं उनको हम किस तरह से निकालें, क्योंकि बहुत सारे टाइम हमारे पास डिफरेंट थीम्स अवेलेबल होती हैं जिनमें कंटेंट भी होता है, उसमें से हम इमेजेस तो पड़ी होती हैं लेकिन हमें ये आइडिया नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे किस साइज़ की इमेज लगानी है। अब बहुत सारे दोस्त गूगल पे जाके या सर्च इंजन पे जाके सर्च कर रहे होते हैं, तो हर एक थीम या हर एक वेबसाइट कस्टमाइज और डिफरेंट होती है और डिफरेंट टाइम्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए जो उनके व्यूज़ हैं उनको अपडेट कर रहे होते हैं, उनकी मेजरमेंट डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली माइट बी लास्ट वीक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी अपडेट्स निकाली हों जिसके ऊपर उसने मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट डिवाइसेस और पीसीज के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स रेशोज़ निकाली हों, तो इट्स मीन आपने करंटली जाके वेबसाइट के ऊपर चेक करना है कि राइट नाउ उसका डिज़ाइन क्या चल रहा है, उसका जो करंट साइज़ है वो क्या चल रहा है। तो आप बहुत ही इजीली जिस भी वेबसाइट या जिस भी ब्लॉग के ऊपर आप उसकी ब्लॉग को लेना चाह रहे हैं, इमेज जो करंटली यूज़ हो रही है, तो आप उसका साइज़ ऐसे निकाल सकते हैं। पहले नंबर पे तो आप देखें जो करंटली इमेज यहाँ पे एडेड है क्या वो इमेज प्रॉपर नज़र आ रही है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं तो इनके ऊपर जो इमेजेस लगी हैं प्रॉपर नज़र आ रही हैं। तो हमने ये करना है कि इसी इमेज के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे बॉटम पे इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन शो होगा। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट बेसिकली आपको इस इमेज के ऊपर एग्जैक्ट इस इमेज के ऊपर ले आया है और यहाँ पे आपके पास रेंडर्ड साइज अवेलेबल है। आप इस रेंडर्ड साइज को ले लें, आप इस इमेज को उठा लें, दोनों ही बातें दुरुस्त हैं और दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 400x16 by 234 पिक्सल्स। आप इसकी एस्पेक्ट रेशो डबल कर दें, 416 को डबल कर दें और 234 को डबल कर दें, आपकी इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे एस्पेक्ट रेशो के ऊपर कोई भी इशू नहीं आने वाला क्योंकि इसकी एस्पेक्ट रेशो 416 by 234 है। इट्स मीन कि ये वहाँ पे नाइसली और बिल्कुल बेहतरीन फिट होगी। तो आप इस तरह से किसी भी इमेज का किसी भी प्लेटफॉर्म से साइज़ निकाल सकते हैं और जिस भी टूल के ऊपर आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहें आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरह का मसला आता है। छोटा सा काम लेकिन ट्रिकी काम है, चूँकि आप कहीं से लर्न नहीं कर पाते तो इसलिए आपको इसकी समझ नहीं लगती। एस्पेक्ट रेशो या किसी भी ब्लॉग में से आपको मेजरमेंट के हवाले से कोई भी इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोस बनाएंगे ताकि आप इसको डिटेल में जान सकें। अगले आने वाली वीडियो में हम इसी की कंटिन्यूटी में हम इसको डिज़ाइन करेंगे कि जो अभी हमने डिज़ाइन देखा उसको हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं फोटोशॉप के ऊपर और किस तरह से फिर इसको अपने ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की बेशुमार वीडियोस आने वाले दिनों में आपको मिलने वाली हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। इस सेशन में हम जानेंगे कि किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए जो स्पेसिफिक साइज़ के डिज़ाइन तैयार करने होते हैं उनको हम क्विकली फोटोशॉप में कैसे तैयार कर सकते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी वेबसाइट, ब्लॉग या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एग्जैक्ट साइज़ को मेजर करने के लिए, उसकी साइज़ की इमेज का साइज़ जानने के लिए हम कैसे साइज़ जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्ट उसी साइज़ का बैनर यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो भी ब्लॉग या वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके ऊपर जहाँ पे भी इमेज लगी है या जहाँ पे भी इमेज यूटिलाइज होना है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और वो डायरेक्टली हमें उस इमेज के ऊपर ले जाएगी। अब जो इमेज हमने सेलेक्ट कर ली है, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसे और हम फोटोशॉप में ले आएंगे। फोटोशॉप में लेके आने के बाद अब हमारे पास इमेज कॉपीड पड़ी है, कंट्रोल एन करेंगे या फिर फाइल मेन्यू में जाके नेक्स्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह हमारे पास उसी साइज़ की इमेज क्रिएट होगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो आपने नई यहाँ पे वर्क प्लेस क्रिएट कर ली है, अब इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और ये एग्जैक्ट वही साइज़ है जो आपने वेबसाइट, ब्लॉग या किसी भी सोशल मीडिया से इमेज का साइज़ उठाया है। जैसे कि हमने जॉब्स इन पाकिस्तान के ब्लॉग से इस इमेज को उठाया और इस इमेज के ऊपर अब हम डिज़ाइन करेंगे। इसे सबसे पहले हम ब्लैंक कर लेते हैं ताकि हम देख सकेंगे हमारा डिज़ाइन किस साइज़ का है या इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है।
आप कोई भी इमेज कहीं से भी किसी भी साइज़ की उठा के यहाँ पे उसको आप अपने मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको जितने भी साइज़ की इमेज चाहिए हो। जैसे कि हमने टेस्टिंग के लिए ये वाली इमेज उठा ली है, इस इमेज को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो हमने कीज़ जानी थी कंट्रोल एल करके इसका कुछ कलर बैलेंसिंग करेंगे, इसके जो कर्व्स हैं उसको सेटल करेंगे और जो इसका कलर है ज़रा ग्रीन और ज़्यादा कर देंगे। अब चूँकि हमने ये इमेज किसी की उठाई है तो हम इसकी इमेज को एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इस इमेज के ऊपर कुछ कलर्स डाल देंगे जिससे कोई भी सर्च इंजन या कोई भी प्लेटफॉर्म इसे रीड नहीं कर सकता। हम इसके ऊपर कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर हम जो भी फॉन्ट देना चाहें, जो भी साइज़ देना चाहें, आप इसको कस्टमाइज साइज़ दे सकते हैं और इसको अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। जो कलर्स ऐड करना चाहें, जो कुछ और डिटेल लिखना चाहें, जो फॉन्ट यूज़ करना चाहें आप इसके ऊपर, आपके पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे। फॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहें, अब इस डिज़ाइन को आप एक्सपोर्ट करके अपने किसी भी ब्लॉग में या सोशल मीडिया में जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है इसकी कंटेंट की सेटिंग, इसको आप जिस तरह से भी आप यूटिलाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा कंटेंट हो या कोई डिटेल कंटेंट हो तो इसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो अवेलेबल हो तो आप अपना लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट पे होगा कि आपको चाहिए क्या है। आज हमने बेसिक से ब्लॉग से या वेबसाइट से किसी भी इमेज का जो उसके ऊपर बैनर लगा हुआ है उसका साइज़ उठाया और उसकी बेस के ऊपर हमने अपनी उस डिज़ाइन बनाया जो कि हम आने वाले नेक्स्ट आर्टिकल्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे ही आप अपने ब्लॉग के लिए एग्जैक्ट साइज़ की इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए है। माइट भी आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, माइट भी वर्डप्रेस पे, जूमला पे या किसी भी कस्टमाइज थीम के ऊपर, तो आप इस तरह से इमेजेस का साइज़ निकाल सकते हैं। या आप सिर्फ ब्लॉग्स के लिए नहीं बल्कि आप किसी भी कस्टमाइज वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो वहाँ पे भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। आज के लिए इतनी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि हम जो ब्लॉग्स या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इमेजेस बनाते हैं इनके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों। सबसे पहले हम जानेंगे कि इमेजेस की जो हम बैनर्स बनाते हैं कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप के बैनर्स या इमेजेस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और लोग उनमें सबसे ज़्यादा इंगेज होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले उसका थीम हमें मालूम होना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है और लोग इसके ऊपर कितना ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अगर आप बेशुमार लाखों की तादाद में किसी भी चैट जीपीटी से या किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप डिज़ाइंस बना लें और उनको पब्लिश करना शुरू कर दें लाखों की तादाद में, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं आने वाला। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप वो डिज़ाइंस बनाएं जो अट्रैक्टिव हों और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एंगेजिंग कंटेंट हो। फोटोशॉप में या किसी भी टूल में कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको आइडिया हो कि आप जिस चीज़ के लिए भी जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसकी टारगेट मार्केट क्या है, उसने कौन सी जगह पे पब्लिश होना है, क्या उसने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होना है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्प्ले होना है, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर डिस्प्ले होना है, लैपटॉप्स या स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले होना है, या फिर उसे आपने कहीं पे प्रिंट करवा के डिस्प्ले करना है। जब आप ये सारी चीज़ें आप फाइनलाइज कर लेते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए बेसिकली अपना डिज़ाइन बनाना है, तो आप फिर उसी एंगल से और उस एंगल के अंदर रहते हुए सोचते हैं। क्योंकि हर एक डिज़ाइन डिफरेंटली डिज़ाइन होता है और उसके ऊपर जो आपने इफेक्ट्स यूज़ करने होते हैं, उसके ऊपर जो आपने कलर स्कीम यूज़ करनी होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। जो हम डिज़ाइनिंग करते जाते हैं, हम वन स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, हम डिफरेंट पैरामीटर्स को, हम कलर्स को
ایلیمنٹس کو آبجیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹارگٹ مارکیٹ کو بھی بہتر سے جان سکتے ہیں. اگر آپ فوٹوشاپ کی ڈیزائننگ میں یا کسی بھی ٹول کے ساتھ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کمپلیٹ پروسیس کو جان لیجئے کہ جو ان ڈیزائن یعنی کہ جو انڈور ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور ایسے ہی جو آپ نے بل بورڈز, پوسٹرز, نیوز پیپر کے ایڈز, ڈیفرنٹ چیزیں بنانی ہوتی ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. یہ جاننا آپ کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ کا ڈیزائن بنا ہوا کبھی بھی لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا, اور پرپس ڈیزائن کا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہی ہوتا ہے. آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کے کلرز کی کمبینیشنز کو یوز کرتے ہوئے اپنا کوئی بھی ڈیزائن جو کہ ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے بنانا ہو, اپنی ویب سائٹ کے بلاگ کے لیے بنانا ہو, یا کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے کوئی کام کرنا ہو, تو ہم کلر سکیمز کو کیسے مکس کر کے اور ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کوئی بھی اٹریکٹیو ڈیزائن کمپلیٹ کرنے کے لیے, ڈیزائن بنانے کے لیے اور اٹریکشن کے لیے کلر سکیم بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کلرز کی سلیکشن اچھے سے کرنا جانتے ہیں اور آپ اچھے سے کلرز سلیکشن کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. آج کی اس سیشن میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے کلرز کی سلیکشن کیسے لینی ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوں اور آپ اٹریکٹیو ڈیزائنز بنا سکیں. آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے کلرز پلیٹ کو پک کر سکتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ڈیفرنٹ ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹیبل برسٹ کلر سکیم اویلیبل ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. آپ اسے یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ اپنے کلرز, اپنے بینرز, پوسٹرز اور ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں. اگر آپ رائٹ ڈیسیژنز لیں گے, آپ رائٹ کلرز یوز کریں گے, اب آپ کے ڈیفرنٹ جو آپ ٹیکسٹ کنٹینٹ یوز کر رہے ہیں یا پھر اس کے اندر آپ کوئی ڈیزائن کر رہے ہیں, ڈرا کر رہے ہیں چیزیں ڈیفرنٹ, ان کے لیے بھی آپ ان کلرز کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے جو بھی ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے کلرز کو اچھے سے یوز کرنا سیکھ لیا, آپ نے ان کلرز کو اچھے سے امپلیمنٹ کر دیا, تو آپ کا ڈیزائن بہت ہی پرفیکٹ اور نائس ڈیزائن بن جائے گا جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں گے اور لوگ اس کو پسند کریں گے, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لائک کریں گے. آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی. پھر نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کلرز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیفرنٹ ڈیزائنز, بینرز, پوسٹرز کیسے بنا سکتے ہیں. موبائل ڈیوائسز کے لیے فوٹوشاپ میں پرفیکٹ ڈیزائن کیسے تیار کیا جائے فوٹوشاپ میں, وہ بھی کوئکلی. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم موبائل ڈیوائسز کے لیے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ جو شارٹس کی صورت میں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ اور دوسری اپلیکیشنز کے اوپر یوز کی جاتی ہیں, ان کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ آپ کا جتنا بھی آپ کنٹینٹ اس کے اندر ایڈ کریں وہ نظر بھی آئے, ریڈیبل بھی ہو اور اٹریکٹیو بھی ہو. تو اس کے لیے چلتے ہیں فوٹوشاپ پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں موبائل ڈیوائسز کے لیے سب سے پہلے اپنے فریم کا جو آرٹ بورڈ ہم سیٹ کر رہے ہیں فوٹوشاپ کے اوپر, ہمیں کیا مائنڈ میں رکھنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے. آپ کے پاس اسکرین پہ موبائل ڈیوائسز کی سائز کا ہی آرٹ بورڈ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر آج ہم ڈیزائننگ کریں گے اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور کنٹینٹ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ جب آپ موبائل کے لیے آرٹ بورڈ بنا رہے ہوں, ڈیزائن بنا رہے ہوں تو آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں. جب ہم موبائل ڈیوائسز کے لیے ڈیزائن بنا رہے ہوتے تو ہمیں اپنے پلیٹ فارم کی سلیکشن کے وقت ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کس پلیٹ فارم کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کتنا کنٹینٹ نظر آئے گا. اگر ہم اس آرٹ بورڈ کو دیکھیں تو ہمارے پاس یوٹیوب کو لے لیں, فیس بک کو لے لیں, ٹک ٹاک کو لے لیں, تو رائٹ سائڈ سے ایجز کے اوپر کنٹینٹ آپ نے ایڈ نہیں کرنا. آپ اسے چاہیں تو مارک کر لیں اور اس کو بلینک رکھ دیں, اور چاہیں تو آپ اس کو ایسے ہی یاد کر لیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا ایریا اس کے اوپر یوٹیلائزیشن کے لیے ہوتا ہے. کنٹینٹ کے اوپر ڈفرینٹ ایلیمنٹس اپلیکیشن کے آ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر لائک کا بٹن ہوتا ہے, شیئر کا بٹن ہوتا ہے, ڈس لائک کا بٹن ہوتا ہے, کمنٹس اور ڈسکرپشن کے لیے, ڈیٹیلز کے لیے وہاں پہ بٹن دیا گیا ہوتا ہے. تو اس ایریا کو آپ نے ہمیشہ بلینک رکھنا ہے. اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی یوزفل کنٹینٹ نہیں رکھنا کیونکہ اس کے اوپر سے کنٹینٹ ریڈ نہیں کر سکے گا. لیفٹ سائڈ پہ بنسبت کم مگر کچھ ایریا آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے کنٹینٹ نہیں رکھنا. اس طرح سے آپ اسے بھی مارک کر دیں, ٹاپ سے بھی مارجن کو مارک کر دیں اور باٹم سے بھی مارجن کو آپ مارک کر دیں کہ اس
ये जो एरिया है यहाँ पे आपका कंटेंट नज़र नहीं आएगा। अब आपके पास वर्केबल एरिया सिर्फ ये जो वाइट कलर का एरिया, ये वर्केबल एरिया, इसके अंदर आपने अपना कंटेंट इस तरह से डिज़ाइन करना है या इस तरह से ऐड करना है कि जो देखने वालों को नज़र आए। अगर आप कंटेंट अपना इस एरिया से बाहर ऐड करेंगे तो यकीन मानिए आपका कंटेंट नज़र नहीं आएगा, और जब अपीयर नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा, तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब मोबाइल डिवाइसेस के लिए आप कंटेंट बना रहे हो तो आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है कि कंटेंट बड़ा प्रीसाइज, टू द पॉइंट, यूज़फुल और इतना प्रोमिनेंट हो कि फर्स्ट नज़र में ही एक इम्पैक्ट क्रिएट करे और लोगों को अट्रैक्ट करे। किसी भी फील्ड से या किसी भी चीज़ के लिए आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं, आप कोई इमेज बना के डिज़ाइन करके शेयर करना चाह रहे हैं, टू द पॉइंट, यूज़फुल और क्लियर कंटेंट लिखें। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज, कहानियाँ इस तरह की आजकल मोबाइल डिवाइसेस से तो बिल्कुल भी कोई नहीं देखता। लोग शॉर्ट, टू द पॉइंट और एक्यूरेट डिटेल्स चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो वायरल हो, लोग उसे रीड करें, उसके ऊपर रिएक्शंस दें, कमेंट्स करें, शेयर करें, तो आप उसको बड़ा यूज़फुल, प्रिसाइज और टू द पॉइंट लिखें। इसके ऊपर हम कुछ इस तरह का कंटेंट लिख के चेक करते हैं कि हम इस तरह का क्या कंटेंट डाल सकते हैं या हम किस तरह से उसको अट्रैक्टिव और यूज़फुल बना सकते हैं और जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर परफेक्टली नज़र भी आए। जो भी कंटेंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें और उसमें जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपोनेंट या जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उनको आप हाईलाइट करें, ताकि जो भी रीडर है वो फर्स्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको इजीली रीड कर सके। शॉर्ट्स में जब आपकी वीडियोस डिफरेंट वीडियोस के दरमियान में आ रही होती हैं तो लोग मोस्टली उसको आगे देखी जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो आपकी वीडियो के ऊपर आए तो आई कैचिंग वो वाला कंटेंट हो, उसको आपने इस तरह से कलर्ड किया हो, इस तरह से शेप दी हो कि जो भी उसे देखे एक दफ़ा कंप्लीट देखने के लिए रुक जाए। जैसे कि इस जो अभी हमने कंटेंट लिखा, डिज़ाइनिंग टिप्स कंप्लीट गाइड, तो टू द पॉइंट हमने पहले तो वर्ड्स लिखे हैं अपने कि आप इससे डिज़ाइनिंग की टिप्स सीख सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइड मिल सकती है। लेकिन जो बंदा फर्स्ट लुक में इसे देखेगा तो डिज़ाइनिंग गाइड उसको मिल जाएगा, और हमारा पर्पस भी यहाँ पे सर्व करना ही है तो वो इजीली जान सके कि इस वीडियो के अंदर हम डिज़ाइनिंग गाइड बता रहे हैं या यहाँ पे वीडियोस हैं जिसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी जो साइड्स हैं उसको रिमूव करने जा रहे हैं, जो कि हमने एक गाइडलाइन दी थी कि इसके बाहर कंटेंट नहीं लिखना। अब इसके ऊपर अगर कोई लोगो ऐड करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस को यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी इसके ऊपर कंटेंट नहीं लिखा होगा कि जिससे पता चले कि आपकी वीडियोस हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आपकी कोई वेबसाइट हो, आपका कोई चैनल हो, आपका कोई पेज हो, आप उसका URL लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ताकि जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे, अगर कोई और भी डाउनलोड करके इसको शेयर करता है तो आपका एक ट्रेडमार्क उसके ऊपर रजिस्टर्ड अवेलेबल हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोफेशनल डिज़ाइन डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ करते हुए मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं फोटोशॉप में। इसके साथ साथ फोटोशॉप के बहुत सारे बेहतरीन एडवांस ट्रिक्स और टिप्स हम आपको शेयर करने वाले अगले आने वाली वीडियोज़ में। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शॉर्ट मगर यूज़फुल टिप्स आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, और इन वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।